السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ۔ اللہم صل علی محمد وبارک وسلم وسلموا تسلیما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا وتحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارضنا وارض عنا آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفتح۔ سورہ الفتح مدنی ہے، اور مدنی سورہ میں زیادہ تر احکامات وغیرہ آتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت کر کے چلے گئے تھے، اس کے بعد جو سورہ نازل ہوئی وہ مدنی ہے۔ تو اس سورہ میں صلح حدیبیہ کا معاملہ اور بیعت رضوان جو تھی اس کا معاملہ آپ کو پڑھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ تو کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان اصل میں دو بڑے مارکے ہوئے تھے، ایک تھا غزوہ احزاب اور دوسرا غزوہ بدر، جنگ بدر۔ تو اس میں ہوا کیا کہ مسلمانوں کو غزوہ احزاب میں یعنی فتح ہوئی، اور جنگ بدر میں بھی فتح ہوئی، لیکن احد جو تھی اس میں فتح ہوتے ہوتے رہ گئی۔ تو اصل میں ہمارا مسلمانوں کی جو کامیابی کا معیار ہے وہ یعنی مسلمانوں کی کامیابی کا معیار اور ہوتا ہے، کفار کی کامیابی کا معیار اور ہوتا ہے۔ تو یعنی اس کی آپ اگر اگزامپل سمجھے تو یوں ہیں کہ جیسے کسی کا بیٹا یا کسی کا ہسبینڈ بزنس مین ہو، اس کا آفس کسی ڈیفینس ایریا میں ہو، بحریہ میں ہو، اور اپنا آفس ہو، اپنا کام ہو، اپنا بزنس ہو، اور ہم لوگ یعنی جو مسلم ہیں وہ سوچتے ہیں ان کی نظر میں عام تو آپ کو لگے گا کہ وہ بڑا بزنس مین ہے، وہ بہت کامیاب ہے، لیکن اس کی جگہ اس کے اپوزٹ آپ لے لیں کہ ایک مسجد کا امام ہو، ایک حافظ ہو، قاری ہو، اور اس کی سیلری بھی کوئی خاص نہ ہو، تو وہ کامیاب ہوگا یا بزنس مین؟ تو جو مسلمانوں کا معیار ہے، جو صحابہ کا معیار تھا، وہ یہ تھا کہ کامیاب وہ شخص ہے جس کی دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی کامیاب ہو۔ جس طرح کہ فرعون ورسز ابراہیم یا فرعون ورسز موسیٰ علیہ السلام، تو کون کامیاب ہوا؟ دنیا میں تو لگتا ہے کہ جس کی دولت ہمیں مانوس کر دیتی ہے، ہم بڑا اٹریکٹ ہوتے ہیں، وہ کامیاب ہے، لیکن حقیقت میں کامیابی وہ ہے جو دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ تو صحابہ دیکھا کرتے تھے جو آخرت میں ایسا کام کریں جس میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اب دیکھیں کہ غزوہ احزاب کے عین 6 منتھ کے بعد کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ وہ عمرہ کرنے گئے ہیں۔ آپ نے غزوہ احزاب کے بارے میں بھی پچھلی سوروں میں پڑھا تھا کہ غزوہ احزاب میں جب خندق کھودی گئی اور سارے جو کفار تھے اور ان کے ساتھ پھر باقی جو منافقین تھے اور جو یہود تھے، انہوں نے مل کے، ایون جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹریٹی کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، انہوں نے بھی اپنا معاہدہ توڑ کے تو وہ سارے مشرکین کے ساتھ یعنی اکٹھے ہو گئے کہ ہم مسلمانوں کو دبا دیں، مسلمانوں کو ختم کر دیں۔ اس وقت وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جو غزوہ احزاب ہوا تھا جس میں مسلمان کامیاب ہوئے۔ اب ایک طرف تو غزوہ احزاب ہو گیا، 6 مہینے ہی گزرے تھے ابھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا۔ وہ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم عمرہ پہ گئے ہیں۔ اب جب یہ خواب صحابہ کو سنایا گیا تو صحابہ ہم جیسے ہوتے تو کہتے ہیں اللہ کے نبی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کوئی بات کرتے تو ہم کہتے ہیں ایسے کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف سے کفار مشرکین
سارے یہود ہر طرف سے ہم پہ کود پڑے تھے حملہ کرنے کے لیے. ہمارے پاس تو اتنا کوئی سر و سامان بھی نہیں تھا کہ ہم ان کی صرف ایک خندق کھود دی گئی نا جس کی وجہ سے وہ ادھر بیٹھے رہے اور حملہ ور نہ ہو سکے. تو ہمارے پاس تو خالی ہاتھ ہیں، ہمارے پاس تو کوئی سامان بھی نہیں. انہوں نے کچھ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو سنا اور کہا کہ اللہ کے نبی سمعنا و اطعنا، آپ نے جو کہا ہم نے سنا اور اطاعت کی. اس پر پھر جب عمرہ کے لیے گئے تو ادھر سے کفار کو پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کے عمرہ کے لیے آ رہے ہیں. وہ گھبرا گئے. انہوں نے کہا کہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف تو ہم نے ان پہ حملہ کیا اور عمرہ کے لیے، کیونکہ آج بھی جیسے ہے کہ حرم کی حدود میں جو میقات ہے، میقات کی حدود میں جو انٹر ہو جاتا ہے وہ اسلحہ وغیرہ نہیں رکھ سکتا. آج بھی حرم کا تقدس رکھا جاتا ہے، اس وقت بھی تقدس تھا کہ میقات میں جو انٹر ہو جائے گا وہ نہ لڑائی کر سکتا ہے، نہ وہ اپنی میان میں تلواریں وغیرہ رکھ سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نہتھے، سوائے ان کے پاس جو ذبح کرنے کے لیے، جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے جو تھا ان کے پاس چھریاں تھیں، سوائے چھریوں کے اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا. جب میقات کے قریب پہنچے تو کفار کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے آ رہے ہیں. تو انہوں نے ادھر سے کہا کہ ایسے کیسے ممکن ہے. انہوں نے خالد بن ولید کو بھیجا کہ اپنے فوج کو لے کے جائیں اور ان کو قتل کر دیں، ان کے ساتھ لڑائی کریں میقات میں انٹر ہونے سے پہلے. جب یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلی کہ خالد بن ولید ہم پہ حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا راستہ بدل کے ایسا راستہ اختیار کیا جو کہ میقات میں داخل یعنی ہونے کے لیے قریب تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر میقات میں داخل ہو گئے. اب ادھر سے خالد بن ولید بھی آ گیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ قیام کر دیا. قیام کی صورت میں اب انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ایز اے ایمبیسڈر بنا کے مکہ بھیجا کہ آپ ایمبیسڈر جائیں، آپ مکہ میں جا کے ایمبیسڈر کے طور پہ ایک جیسے سفارت خانہ جیسے ایمبیسڈر ہوتا ہے اس صورت میں آپ جا کے تو ان کو بتائیں کہ ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا مقصد لڑائی جھگڑا قتال کا نہیں ہے. لیکن جب حضرت عثمان وہاں سے رخصت ہو گئے تو بعد میں یہ افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے. اب یہ افواہ، یہ جو خبر تھی، یہ اس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ خوف بھی طاری ہوا کہ ہمارے پاس ساز و سامان بھی نہیں ہے، ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، اب کیسے ہم لڑائی کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ سارے بیت رضوان کی گئی. یعنی بیت رضوان یہ تھی کہ سارے صحابہ کو اکٹھا کیا گیا اور ان سے ایک بیعت لی گئی جس کو بیت رضوان کہا جاتا ہے کہ ہم ہر صورت میں ان سے لڑائی، اگر کفار ہم پہ لڑائی کریں گے تو ہم بھی لڑائی کریں گے، ہم اپنی جان دینے کے لیے حاضر ہیں. تو سارے صحابہ نے بیت رضوان کی. اب دیکھیں کہ ایک طرف خوف ہے، خوف ہی خوف ہے، اور دوسری طرف ان کے پاس کوئی ساز و سامان بھی ہے. ہماری کیا سچویشن ہوگی اس حالت میں کہ جب ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو اور دشمن ہم پہ حملہ آور ہو جائے. تو صحابہ بھی خوف کے مارے کہ اب کیسے لڑائی کی جائے گی. تو ادھر سے پھر خالد بن ولید آ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کرتے کراتے اس کے ساتھ ایک صلح حدیبیہ، جس کو ایک ٹریٹی جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، ٹریٹی کیا، جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھا. کیونکہ مسلمانوں میں کچھ مشرکین سے ایسے بھی مسلمان ہو کے نوجوان آئے تھے جن کو انہوں نے کہا کہ ہمارے ان جو نوجوانوں کو واپس کیا جائے، جس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایگری ہوئے. اور بھی ان کا ایک معاہدے میں یہ تھا کہ اس سال عمرے کے لیے آپ نہیں عمرہ کر سکتے، واپس چلے جائیں، نیکسٹ ایئر آپ آئیں پھر عمرہ کریں گے. اب یہ مسلمانوں کے لیے اور بھی بہت ساری ایسی شکیں تھیں کہ جن کو سن کے جو مسلمان بظاہر تو مسلمانوں کے وہ خلاف لگ رہی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو سورہ کی پہلی آیت ہے نا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک اے نبی ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی ہے. پھر یہ سورہ نازل ہوئی تھی اور اس میں یہ جو آیات ہے نا کہ ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح دی ہے. تو بظاہر تو
یعنی صحابہ کو نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی فتح ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ ٹریٹی جو ہے وہ ہمارے حق میں ہے۔ آج آپ کو لگ رہا ہے یہ فتح نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ قریب ہے کہ فتح ملے گی ہمیں، کیونکہ یہ پہلا قدم ہے فتح کا، کامیابی کا یہ پہلا قدم ہے۔ اب جب صحابہ سے کہا گیا کہ عمرہ نہیں کریں گے اور واپس چلیں گے، جائیں اپنا احرام کو کھول دیں اور سر منڈوا دیں، یہ پہلا، اور جو جانور لے کے آئے ہیں یعنی سر منڈوا دیں۔ اب یہ دیکھیں کہ پہلا یہ حکم تھا جس پر صحابہ نے فوراً عمل نہیں کیا، وہ خاموش ہو گئے کیونکہ ان کے دل ٹوٹے ہوئے تھے۔ آپ سوچیں کہ آپ اگر عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ راستے میں پہنچ گئے ہیں، آپ نے ٹکٹ کروا لی، آپ آدھے راستے پہنچ گئے ہیں اور وہاں سے خبر آئے کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، تو کیا آپ کی حالت کیا ہوگی؟ کہ خاندان والوں کو پتا ہے ہم نے اتنے پیسے لگائے ہیں، اتنا سفر کر کے آئے ہیں، اب ہم مکے کے بالکل قریب میقات کے اندر بلکہ داخل ہو گئے ہیں، اب ہمیں کہا جا رہا ہے عمرہ نہیں کر سکتے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں کہ صحابہ خاموش تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی نہیں، ہم نہیں احرام اتارتے، ہم سر نہیں منڈواتے، ہم حلق نہیں کرواتے، بلکہ یہ پہلا روایات میں آتا ہے کہ پہلا موقع تھا کہ جب صحابہ خاموش تھے، انہوں نے فوراً عمل نہیں کیا، ورنہ ان کی زندگی میں آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی حکم آیا، شراب کا حکم آیا، فوراً عمل کیا۔ مدینہ سارے کا سارا جو ہے وہ شراب، جو مدینہ کی گلیاں ہیں وہ شراب سے بھر گئی تھی۔ ایون کہ یعنی آپ دیکھیں حجاب کا حکم جب آیا تو صحابیات نے فوراً عمل کیا، بغیر سوچے سمجھے عمل کیا، ان کے گھر میں جو بھی پردے تھے، جو بھی چادریں تھی، انہوں نے وہ لپیٹی اور اپنے آپ کو پردہ کیا یعنی حجاب کیا۔ اب یہ واحد ایسا مسئلہ تھا جس پہ صحابہ سارے خاموش تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑا سا پریشان ہوئے اور اپنی ازدواج، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج بھی ساتھ تھیں، اب ان کے خیموں میں چلے گئے۔ جب ان کے خیمے میں گئے تو صحابیات نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کریں، آپ خود حلق کروائیں، پہلے احرام اتارے، حلق اتارے، حلق جو ہے نا یعنی سر منڈوائیں، تو آپ کے پیچھے یہ خود ہی صحابہ خود ہی عمل کریں گے۔ ایسے ہی ہوا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام اتارا اور اپنے سر کو منڈوایا تو ساتھ ہی صحابہ نے بھی پھر عمل کرنا شروع کیا۔ تو یعنی یہ دیکھیں کہ پھر یہ آیت جب اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورہ نازل ہوئی، تو اس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خوشی کی خبر دی کہ اللہ تعالیٰ آج نہیں تو ایک دن انشاءاللہ ہم اگلے سال عمرے کے لیے ضرور جائیں گے۔ پھر روایات میں آتا ہے کہ اگلا سال جب ہوا تو سارے صحابہ مل کے عمرہ کے لیے گئے، اور اس کو عمرہ قضائی عمرہ بھی کہا جاتا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اے نبی ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی ہے، تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے اور جو پیچھے سب کو اللہ معاف فرمائے اور تجھ پر اپنا احسان پورا کرے اور تجھے سیدھی راہ چلائے۔ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غلطی، اپنی زندگی میں غلطی نہیں کی، معصوم عن الخطا، پہلے وہ نبی ہیں جن کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اب یہ خواب بھی جو تھا، نبیوں کے خواب جو ہوتے ہیں نا وہ سچے ہوا کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کا حکم تھا، ایک وحی ہوتی ہے، خواب کا آنا بھی ایک وحی کی صورت ہوتی ہے۔ جس طرح کا آپ دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، حالانکہ ان کو کوئی جبریل وحی لے کے نہیں آئے تھے، خواب دیکھا تھا۔ تو انبیاء کے جو خواب ہیں وہ وحی ہوا کرتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے اور جو پیچھے سب کو اللہ معاف فرما دے اور تجھ پر اپنا احسان پورا کرے اور تجھے سیدھی راہ چلائے۔ تو اللہ کا احسان کیا تھا کہ اگلے سال جو عمرہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کروانا تھا اور آپ کو ایک زبردست مدد دے۔ وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈال دیا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی ایمان میں بڑھ جائیں، اور آسمانوں اور زمین کے کل لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ دانا باحکمت ہے، تاکہ مومن مرد اور عورتوں کو ان جنتوں میں لے جائے جن کی نہریں
نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے ان کے گناہ دور کر دے، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیاں رکھنے والے ہیں۔ دراصل انہی پر برائی کا پھیرا ہے، اللہ ان پر ناراض ہوا اور انہیں لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی ہے، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اور اللہ ہی تعالیٰ کے لیے اب دیکھیں کہ فتح کے بعد یعنی چند مہینوں بعد خالد بن ولید بھی مسلمان ہو گیا، تو یہ بھی ایک بہت بڑی، اسی طرح اور جو مشرکین تھے اور مسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سٹرنتھ ملی ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے لشکر ہیں، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یقیناً ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا ادب کرو اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح و شام۔ تو اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یعنی صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور اسی طرح سے سبحان اللہ کا اذکار جس میں بھی آپ سبحان اللہ کے اذکار ہیں یا وظائف ہیں وہ آپ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا یہ یعنی پاکی بیان کرنے والے وظائف ہیں، ثواب میں ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی پورا ہوتا ہے کہ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کریں۔ تو یہ صبح و شام کے اذکار میں بھی آ جاتا ہے۔ جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو جو شخص عہد شکنی کرے وہ اپنے نفس پر ہی عہد شکنی کرتا ہے، اور جو شخص اس اقرار کو پورا کرے جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے تو اسے عنقریب اللہ بہت بڑا اجر دے گا۔ تو یہ بیعت رضوان جو ہوئی تھی نا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میقات میں داخل ہو گئے، تو یہ اس بیعت کا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ دیہاتوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ اب تجھ سے کہیں گے کہ ہم اپنے مال اور بال بچوں میں لگے رہ گئے، بس آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کیجئے۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ آپ جواب دے دیجئے کہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا بھی اختیار کون رکھتا ہے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے؟ یعنی اگر اللہ کسی چیز کا اختیار یعنی اللہ اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے۔ تو یا تمہیں کوئی نفع دینا چاہے تو بلکہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خوب باخبر ہے۔ تو اگر کوئی نقصان اللہ تعالیٰ اگر چاہے کہ کسی کو نقصان پہنچائے تو ساری دنیا بھی مل کے اس کا نقصان جو ہے وہ بھر نہیں سکتا، اس کے نقصان کو دور نہیں کر سکتا۔ جب اللہ چاہے کسی کو فائدہ پہنچائے تو پوری دنیا بھی مل کے اس کو نقصان نہیں دے سکتی۔ بل غنمتم، بلکہ تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ پیغمبر اور مسلمانوں کا اپنے گھر کی طرف لوٹ آنا قطعا ناممکن ہے، اور یہی خیال تمہارے دلوں میں رچ گیا تھا اور تم نے برا گمان کر رکھا تھا۔ دراصل تم لوگ ہو بھی ہلاک ہونے والے۔ اب اس سائد میں بھی یعنی جب ان کو خیال آیا کہ ادھر سے تو خالد بن ولید اور اپنی فوج لے کے آ رہا ہے، اور ان کو خیال آیا کہ اب کچھ صحابہ نے کہا کہ اب ہم واپس نہیں لوٹ کر وہی نہیں جائیں گے، یعنی ہمیں وہ مار دے گا، ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے برا گمان کیا، وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، برا گمان کیا اللہ کے بارے میں۔ اور یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان کریں۔ اچھا گمان اچھی عبادت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ آپ جس طرح کی سوچ رکھتے ہیں اللہ کے بارے میں، ہم کبھی اپنے ذہن میں ایسے خیال آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر میں نے ایسے کیا تو ایسے ہو جائے گا، ایسے یعنی ہم نیگیٹیوٹی ہمارے دماغ میں آتی رہتی ہے کہ ایسے کریں گے تو اللہ میرے ساتھ یہ برا کر دے گا، ایسے برا ہو جائے گا۔ کبھی بھی برا نہ سوچیں۔ اگر آپ کو خیال آئے تو گمان آئے، ذہن میں کوئی وسوسہ آئے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ یہ برا ہو جائے گا، یہ میرے ساتھ ہونے والا ہے، تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھیں اور اپنے لیفٹ سائڈ پہ پھونک دے، وہ جو گمان ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو برا گمان جو ہے نا، کیونکہ جس طرح سے آپ گمان کریں گے اللہ اسی طرح سے انسان کے ساتھ ٹریٹ کرتا ہے۔
اسی طرح سے رکھتا ہے. اگر وہ انسان کے خیالات برے ہیں تو وہ اس کے ساتھ ہوتا بھی وہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے. انسان کی جو تھنکنگ ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. تو اس لیے آپ نے اچھا سوچنا ہے، تاکہ یعنی اللہ کے بارے میں اچھا سوچنا ہے، اچھا گمان رکھنا ہے کہ اگر میں یہ کام کرنے جا رہی ہوں تو اللہ انشاءاللہ میرے لیے آسانی فرمائے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بہتر کرے گا. جب آپ یہ گمان کریں گے تو اللہ انشاءاللہ ضرور بہتر کرے گا. تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی خیال تمہارے دلوں میں رچ گیا تھا اور تم نے برا گمان کر رکھا تھا، دراصل تم لوگ ہو بھی ہلاک ہونے والے. اور جو شخص اللہ پر اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے بھی ایسے کافروں کے لیے دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے، اور زمین اور آسمانوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. جب تمہیں غنیمتیں لینے جانے لگو گے تو جھٹ سے یہ پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ کہنے لگیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیجیے. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں. آپ کہہ دیجئے اللہ پہلے ہی فرما چکا ہے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے. وہ اس کا جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو. اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کچھ ایسے بدو تھے، کچھ ایسے منافق تھے، جب ان کو کہا جاتا تھا کہ جنگ کے لیے چلو، خیبر کی جنگ ہوئی یا باقی جنگیں، تو وہ نہیں جاتے تھے. وہ کہتے تھے نہیں نہیں، ہمارے گھر تو پیچھے اکیلے ہیں، خالی ہیں، ہمارے بچے اکیلے ہیں، چھوٹے ہیں، بہانے کرتے. اس پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب غنیمت ملے گی، خیبر میں آپ کو پتا کہ مسلمانوں کو غنیمت حاصل ہوئی تھی، غنیمت ملی تو اب یہ کیا کہتے ہیں، جب غنیمت ملنے لگتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہمیں بھی دیں، ہمیں بھی اجازت دیں، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالانکہ یہ آپ کے ساتھ ویسے جانے والے کبھی بھی نہیں تھے، کبھی بھی نہیں جائیں گے، یعنی یہ لالچ کی وجہ سے جاتے ہیں. آپ پیچھے چھوڑے ہوئے بدووں سے کہہ دو کہ ان قریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے کہ تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے. پس اگر تم اطاعت کرو گے اللہ تمہیں بہت بدلہ دے گا، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا جیسا کہ اس سے پہلے تم منہ پھیر چکے ہو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. اندھے پر کوئی حرج نہیں اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے. جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اسے اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے درختوں تلے نہریں جاری ہیں، اور جو منہ پھیر لے اسے دردناک عذاب کی سزا دے گا. تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن دیتی تھی ان لوگوں کو کہ جو اندھے ہیں، جو لنگڑے ہیں، جو بیمار ہیں، ہینڈی کیپ جو لوگ ہیں وہ یا بیمار جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی چھوٹ کہ آپ گھر پہ ٹھہر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. اللہ اس کے باوجود کیونکہ آپ کا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی فرما برداری کریں، ان کا حکم بجا لائیں، تو اس پر یہ آیت جو ہے نا، کچھ صحابہ بھی تھے کہ جو اصل میں یعنی ہینڈی کیپ تھے، تو ان کی وجہ سے وہ چاہتے تھے، وہ روتے تھے کہ اللہ کے نبی ہمیں ضرور جانا ہے. تو اس پر بھی یہ آیت نازل ہوئی. یقیناً اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے، یہ بیعت رضوان. ان کے دلوں میں جو تھا اسے اس نے معلوم کر لیا اور ان پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی. یعنی قریب کی فتح کیا ہے کہ اس وقت تو صحابہ کو لگ رہی تھی کہ یہ فتح نہیں ہے، یہ عام لوگوں کو لگ رہی تھی کہ فتح نہیں ہے، عمرے سے واپس آ گئے، اب کیا ہوا. اب اللہ کہتے ہیں قریب کی فتح، یہ فتح نہیں، لیکن اس کے بعد جو عمرہ کیا اور اس کے بعد جو فتح ہوئی، مکہ ہوئی، تو وہ فتح ہے. اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ حاصل کریں گے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے، بس یہ تو تمہیں جلدی ہی عطا فرما دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ مومنوں کے لیے یہ ایک نشانی ہو جائے، تاکہ وہ تمہیں سیدھی راہ چلائے اور تمہیں اور غنیمتیں بھی دے جن پر اب تک تم نے قابو نہیں پایا. اللہ تعالیٰ نے یعنی ایسے کچھ جگہ رہتی ہیں، ایسے کچھ لوگ رہتے ہیں جن پر ابھی لڑائی کرنی ہے اور تم نے ان پہ قابو پانا ہے. جب قابو پاؤ گے اس وقت تمہیں غنیمتیں ملیں گی. جیسے بنو قریظہ کا جو ان کے ساتھ لڑائی ہوئی یہودیوں کے ساتھ، اور ان کا بہت سارا مال، درخت، گھر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے قابو رکھا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اگر تم سے کافر جنگ کرتے تو یقیناً بیٹھ دکھا کر بھاگتے، یقیناً
پیٹھ دکھا کر بھاگتے، پھر نہ کوئی کارساز پاتے نہ مددگار۔ اللہ کے اس قاعدے کے مطابق جو پہلے چلا آیا ہے تو کبھی بھی اللہ کے قاعدے کو بدلتا ہوا نہ پائے گا۔ وہی ہے جس نے خاص مکہ میں کافروں کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا، یعنی وہ جو عمرے کے لیے گئے تھے نا، تو وہاں سے لڑائی سے روک لیا، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا تھا، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے لیے موقوف جانور کو اس کی قربان کا گاہ میں پہنچنے سے روکا۔ اور اگر ایسے بہت سے مسلمان مرد اور بہت سی مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کی تم کو خبر نہ تھی، یعنی ان کے پس جانے کا احتمال نہ ہوتا، جس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بے خبری میں ضرر پہنچتا، تو تمہیں لڑنے کی اجازت دے دی جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے۔ اور اگر یہ الگ الگ ہوتے تو ان میں جو کافر تھے ہم ان کو دردناک سزا دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو 7 صحابیات گئی تھیں، 7 ازواج مطہرات گئی تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر عورتیں نہ ساتھ ہوتی تو پھر ہم ضرور یعنی جنگ کے لیے کہتے۔ جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت کو جگہ دی، یعنی دلوں میں دشمنی کو اور حمیت بھی جاہلیت کی، تو سو اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنین پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا اور اس کے اہل اور زیادہ مستحق تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو خواب سچا دکھایا کہ انشاءاللہ تم یقیناً پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوگے، سر منڈواتے اور سر کے بال کترواتے ہوئے، نہ ڈر ہو کر وہ ان امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے، بس اس نے اس سے پہلے ایک نزدیکی فتح تمہیں میسر کی۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کرے، اور اللہ کافی ہے گواہی دینے والا۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہیں؟ صحابہ کرام، تو یہ کافروں پر بہت سخت ہیں، یعنی جب ان کو جنگ کا حکم دیا جاتا ہے، لڑائی کا حکم دیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ لڑتے ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں۔ یعنی صحابہ ایک تو لڑائی میں بہت سخت ہیں، آپ نے دیکھا کہ جب جنگ بدر ہوئی اس وقت ایسے بھی صحابی تھے کہ جن کے مد مقابل ان کے باپ تھے، جن کے مد مقابل ان کے بیٹے تھے، ایسے بھی صحابی، لیکن انہوں نے اپنی تلوار یہ نہیں سوچا کہ یہ میرا بیٹا میں اس کو قتل نہیں کرتا چھوڑ دیتا ہوں، نہیں، وہ ان کے ساتھ جب لڑائی کے لیے سامنا ہوا تو وہ لڑتے رہے ایسے سخت دل ہو کے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ جب یہ کافروں کے ساتھ لڑتے ہیں تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ اشداء علی الکفار، کفار بڑے سخت ہوتے ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ جب یہ ہجرت کر کے آئے انہوں نے اتنی قربانیاں دی، اپنا مال، اپنی بیویاں، اپنی دولت، اپنا گھر، ہر اپنے باغات، ہر کچھ انہوں نے ایک دوسرے اپنے بھائیوں کو دے دیا، اتنے یہ آپس میں رحم دل ہیں۔ تو انہیں دیکھے گا رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں، یعنی اللہ کی عبادت کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہیں، یعنی ماتھے پہ جو نشان ہے سجدوں کی وجہ سے ہیں۔ ان کی یہی مثال تورات میں ہے اور ان کی مثال انجیل میں ہے، مثل اس کھیتی کے، یعنی یہ جو صحابہ کی اب مثال دی جا رہی ہے، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کھیتی ہو جس نے اپنا انکھوا نکالا، پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھائے۔ ان ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کھیتی، جب کسان کھیتی بوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو کھیتی کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جب کسان کھیتی بوتا ہے تو کھیتی نکلتی، اب دانا بیج جو ڈالتے ہیں، اس کے بعد چھوٹی سی ایک کومپل، سب سے پہلے کومپل نکلتی ہے چھوٹی سی، اب اس سے پھر آگے
وہ درخت چھوٹا سا پودا بنتا ہے، پودے سے پھر وہ تنا موٹا ہوتا جاتا ہے. تو اس طرح سے یعنی صحابہ نے اسلام کو اس طرح سے مضبوط بنایا کہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے سب سے پہلے ایمان لے کے آئے وہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق. تو ایک سے آگے پھر حضرت علی، پھر آگے ایمان لاتے گئے صحابہ اور اسلام کو مضبوط کرتے گئے. تو اس لیے جس طرح یعنی کھیتی، یہ درخت مضبوط ہوتا ہے اپنے ٹائم کے ساتھ، اس کا تنا مضبوط ہو جاتا ہے، پھر وہ پھل دیتا ہے. تو اسی طرح صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اسلام والے یعنی اسی طرح سے ہے. چلیں آگے ہے سورہ حجرات، مدنی سورہ ہے. چاریں سپارہ سے ہم کریں تاکہ چلیں جی یہاں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حجرات. حجرات مدنی سورہ ہے اور اس کا مطلب حجرے یا پرائیویٹ کوارٹر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت جائیں یعنی ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. یہاں سے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر اپنی آواز نہ کی جائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے؟ جی ہاں، یہ ہمارے لیے بھی ہے. اس وقت تو صحابہ تھے اور ان کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے ہوں اپنی آواز بلند کریں، ان کی آواز سے اونچی کریں. بڑے دھیمے سے بات کیا کرتے تھے، بڑے آرام سے، جس طرح ہم ایک دوسرے سے وسپر کرتے ہیں اس انداز میں بات کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو آج بھی ہمارے لیے بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر آواز نہ کی جائے. مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی سنتیں ہیں ان سنتوں سے بڑھ کر ہم ایسی بدعات کر ڈالتے ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائیں. ایسی بدعات کرتے ہیں. اب عید میلاد النبی لے لیں، کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز کی نہیں ہے اور ہم کریں تو یہ آپ کی آواز سے بڑھ کر نہیں ہے؟ ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے بڑھ کے عمل کرنے والے ہیں. کیا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ کے صحابہ نے نہیں کیا، وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس میں شامل ہو رہا ہے. اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو. جب اکثر جو لوگ عمرہ یا حج کرنے جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پہ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ دگڑ دگڑ جب کھل جاتا ہے روزہ مبارک، کیا کرتے ہیں؟ بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے ہماری عورتیں، مرد ایسے لپکتے ہیں جیسے پتہ نہیں کسی جو ہے نا وہ باڑ سے کھلے ہوں. تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہو، وہاں پہ بھاگ بھاگ کے جایا جائے، وہاں پہ بھاگ بھاگ کے دھوڑے لگا کے جایا جائے، ایک دوسرے کو دھکم پیل کی جائے؟ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ان کے ادب کے خلاف ہے، ان کی بے ادبی ہے کہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں وہاں پہ انسان بھاگ کے دوڑ کے وہاں پہ جائے. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. اگر کوئی عمل انسان خود بڑھ چڑھ کے کرتا ہے، جتنی رکعات نماز میں اللہ کے نبی نے بتا دی، اللہ کے نبی نے یہ بتا دیا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. جتنی رکعات اللہ کے نبی نے بتائیں، اگر ہم کہیں نہیں میں تو اتنی رکعت پڑھتی ہوں، اگر کہیں 8 ہے تو میں تو 12 پڑھوں گی، کیوں؟ میں زیادہ گنہگار ہوں؟ نہیں. کیا ہم اللہ کے نبی سے بڑھ کے بننا چاہتے ہیں؟ عبادت گزار زیادہ بننا چاہتے ہیں؟
تو یہ اسی کیٹیگری میں آتا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے جو قرآن میں احکامات کی جو وضاحت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ کون سا عمل کہاں کرنا ہے، کون سا عمل کس ٹائم پہ کرنا ہے، وہ اسی ٹائم پہ کرنا ہوگا۔ ان الذین یغضون اصواتکم، بے شک جو لوگ رسول کے حضور میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس میں یہ جو شب برات آتا ہے، کہاں پہ ہے شب برات کی عبادت، کہاں پہ ہے؟ لیلۃ مبارکہ جو آپ نے پیچھے سورت پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر بتایا ہے۔ ہمارے اکثر کیا بیشتر لوگ جو ہے وہ شب قدر مناتے ہیں، شب برات مناتے ہیں، یعنی شب قدر کی بجائے وہ شب برات لیتے ہیں، حالانکہ جاگنے کا جو ہے، عبادت کرنے کا جو ہے، جو حدیث سے ملتا ہے وہ لیلۃ القدر کا ہے، شب لیل ہے، یعنی لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، نہ کہ شب برات کے بارے میں۔ تو ہمارے مسلمان اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ، شب برات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، جس کا شریعت میں کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ کیا ہم زیادہ اپنے آپ کو اللہ کا دیوانہ، اللہ کے نبی کا پیارا سمجھتے ہیں؟ اگر آپ فرض کریں کہ آپ عاشق رسول ہیں، آپ اللہ سے بہت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرنے والے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، ہم کہاں سے کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا، ان کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب ہے۔ جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بالکل بے عقل ہیں۔ اس وقت کیا ہوتا تھا، بدو جو تھے نا، دیہات سے آتے تھے، ان کو اتنے مینرز نہیں ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے۔ جو بدو آتے وہ آ کے اونچی آواز سے پکارتے، او محمد باہر آؤ ہماری بات سنو۔ تو اس پر یہ آیت ہے ان لوگوں کے لیے کہ اپنے آپ کے حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، اونچی اونچی سے آوازیں لگاتے ہیں۔ اب اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ حکم عام جو لوگ ہیں، مثلا ایک ٹیچر ہے، ایک دین کی تبلیغ کرنے والا، ایک مبلغ ہے، ایک حافظ قرآن، ایک عالم دین، ابھی تقریر کر کے آیا، ابھی اس نے درس قرآن دیا، گھر آتا ہے، اس کی بھی کوئی پرائیویسی ہے، اس کو بھی تنگ نہ کیا جائے، اس کی پرائیویسی کا خیال رکھا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر سے آپ کلاس کر کے آئے، دوسری طرف سے آپ فون کال لمبی لمبی اور میسیجز کرنا شروع کر دیں، یعنی ان کا بھی خیال رکھا جائے، کیونکہ وہ اللہ کے دین تبلیغ کرنے والے ہیں۔ ان کے بھی گھر میں جیسے آپ گھروں میں رہتے ہیں، ان کے لیے بلکہ زیادہ ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کے سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے کا بھی خیال رکھا جائے کہ کس وقت کال کرنی ہے، کس وقت میسج کرنا ہے، کس وقت بات کرنی ہے، اور کتنی لمبی لمبی بات کرنی ہے یا شارٹ بات کرنی ہے۔ اور وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے کہ آپ خود سے نکل کر ان کے پاس آ جاتے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ غفور رحیم ہے۔ یعنی وہ واضح کستے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی باہر آئیں باہر آئیں، تو اس پر یہ ہے کہ اللہ کے نبی اگر وہ باہر صبر کرتے رہتے، بیٹھے رہتے، تو کیا حرج تھا، ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، اور ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایسے ہی جو افواہیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، ایسے ہی جو فیک نیوز ہمیں پتہ چلتی ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں واٹس ایپ میسج اتنے زیادہ گروپس میں فضول طرح کے، یا تو لکھا ہوگا کہ یہ جو ورڈ ہے اس کو 100 دفعہ آگے شیئر کرو گے، آپ کے گھر پہ رحمتیں آئیں گی، آپ کے گھر پہ اتنی نیکیاں آئیں گی، اپنے آپ کو بخشش ہوگی، آپ کی فلاں 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 ہوگا۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر اس کا انجام برا ہوگا۔ اکثر یہ میسیجز آتے ہیں، سمجھ لیں یہ فیک ہے۔ کہیں بھی اللہ کے نبی نے جو چیزیں بتا دی ہیں کہ اتنی بار پڑھا جائے، صبح و شام کے اذکار میں یہ پڑھا جائے، بس اس کے علاوہ اگر کوئی شیئر کرتا ہے سمجھ لے یہ فیک ہے، اور اس کو بالکل بھی، کیونکہ انہوں نے یہ اپنا جو میسج ہے انہوں نے اس کو آگے کنوے کرنے کے لیے، ظاہری بات ہے وہ ان کو پیسے جاتے ہیں، تو اس لیے یہ ویب سائٹس یا یہ جو لوگ ہیں یہ اسپیسیفک کام اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے اگنور کریں، ایسی چیزوں کو اگنور کیا جائے اور ان کی بات نہ سنی جائے، بلکہ ایسے میسیجز جو ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دیا جائے۔ ایسے آپ دیکھتے ہیں فیس بک پہ بھی اکثر لکھا ہوتا ہے کہ جہاں پہ درود، حالانکہ انہوں نے درود لکھا ہوتا ہے، اللہم صلی اللہ، سارا لکھا ہوتا ہے،
نیچے انہوں نے اپنا لکھا ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا، یہ فلاں چیز، یہ فلاں پکچر ہے، خانہ کعبہ کی ہے یا فلاں کی ہے، اس کو ماشاءاللہ ضرور کہو، ماشاءاللہ کہو گے نیچے لکھو کومنٹ میں، ماشاءاللہ نہیں لکھو گے تو پھر یہ ہوگا وہ ہوگا۔ کیوں بھائی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے؟ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ماشاءاللہ نہیں کہو گے تو آپ کو ایسا ہو جائے گا وہ ہوگا؟ تو یہ اس طرح سے بہت زیادہ فیک چیزیں جو ہیں آپ کو ملنے کو ملتی ہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ آپ کا گھریلو معاملات میں کوئی آپ کو خبر دیتا ہے کہ آپ کے گھر میں یہ، یا میاں بیوی میں لڑائی، یا خاندان میں ساس بہو میں، اس سے بھی یہ ہے کہ ایسی افواہوں کو جو ہے نا وہ تحقیق کرنی چاہیے۔ فیملی میں اگر کوئی ایشو ہے، اگر کسی نے آپ کو بتایا کہ آپ کے بارے میں اس طرح سے کہا جا رہا ہے یا فلاں نے آپ کے بارے میں یہ بات کی تھی، تو اس پہ تحقیق کریں، فوراً عمل درآمد نہ کریں کہ اچھا ٹھیک ہے اس نے ایسے کیا میں اب ایسے کروں گی۔ اور جان رکھو کہ تمہیں اللہ کے رسول موجود ہیں، اگر وہ تمہارا کہا کرتے رہے بہت امور میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ یعنی اگر تم جو کہو گے وہ اس پہ عمل کرتے رہے، اس پہ بات سنتے رہے، اگر آپ کوئی سوال کرتے ہیں اس کا فوراً جواب دیتے رہے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے، اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے، یہی لوگ راہ یافتہ ہیں اللہ کے احسان اور انعام سے، اور اللہ دانا اور با حکمت ہے۔ اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کروا دیا کرو۔ اگر دیکھیں یہاں سے کہ دو آپس میں لوگ لڑ پڑے، خاندان والے لڑ پڑے، بھائی بھائی آپس میں، بہنیں بہنیں، تو کیا کرنا ہے؟ لڑائی نہیں ڈالنی، پھوٹ نہیں ڈلوانی، اور تیل اور مسالہ لگانے کی کوشش نہیں کرنی، بلکہ ان میں صلح کروا دیں، کیونکہ جو صلح کروانے والا ہے اس کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ اسی طرح سے اگر دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم سب اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو۔ اب یہ بھی حکم ہے کہ نیوٹرل ہو کے نہیں بیٹھ جانا۔ ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے کہ دو بھائی بھائی یا آپس میں کوئی خاندان والے لڑے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم کیوں کروائیں بھائی، ہم وہ جانے ان کا کام جانے، یہ ہمارا کیا کام ہے۔ آج کل کے دور میں تو اب کون کسی کی صلح کرواتا ہے، کون کسی کے مسئلے میں پڑتا ہے، ان کا پرائیویٹ مسئلہ ہے، ہمیں کیا ہے۔ نہیں، نیوٹرل نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ ان کے درمیان صلح کروانا۔ اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کو بتاؤ کہ تم نے یہ زیادتی کی ہے، کیوں کی ہے۔ جیسے ابھی بھی ہمارے پاکستان میں کچھ گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، فیملی میں بھی، کہ وہ پچاس طرح کے لگاتے ہیں کہ گھر کے بڑے یا فیملی ممبر میں کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی بات سنی جاتی ہے۔ ان کو چاہیے، اگر آپ کے گھر میں آپ کی بات سنی جاتی ہے، آپ کی فیملی میں آپ کی بات سنی جاتی ہے، آپ کے بھائیوں میں بہنوں میں آپ کی زیادہ عزت کی جاتی ہے، تو آپ وہاں پہ آگے بڑھ کے حصہ لیں۔ ان میں اگر کسی نے زیادتی کی ہے اس کو بتائیں کہ آپ نے زیادتی کی ہے، اور صلح کرو، معافی مانگو اس سے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرا دو۔ یہ نہیں ہے جو مظلوم ہے اسے کہیں چلا سوری بھی آپ نے کرنی ہے، آپ مظلوم ہو کوئی بات نہیں، اگنور کرو، بڑا بھائی ہے نا، فلاں ہے، بڑی بہن ہے، کوئی بات نہیں ہے، صلح کرنی ہے تو آپ نے سوری بھی کرنی۔ اب ایک بندے پہ ظلم ہوا ہے، سوری بھی وہ کرے۔ اگر کسی نے اس کی چیز کھائی ہے یا کچھ کیا ہے، اس کا گھر بار کچھ لوٹا ہے، اب وہ صلح بھی معافی بھی مانگے؟ نہیں، انصاف کے ساتھ صلح کرا دو۔ انصاف ضرور خیال رکھنا ہے اور عدل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو کہ تم پر رحم کیا جائے۔ دیکھیں مدنی سورہ میں سارے آپ دیکھیں گے احکامات ہیں کہ آپ یہ کرو، آپ کے گھریلو معاملات ہیں، آپ کے معاشی معاملات ہیں، خاندانی معاملات، ہر ایک، یعنی آپ دیکھتے ہیں ان صورتوں میں آپ کو کمبینیشن ملے گا۔ اے ایمان والو، مرد اور دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ ان سے بہتر ہوں۔ اب یہاں سے مذاق نہ اڑائیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، فلاں جو ہے فلاں کے خاندان کا کنبے کا اڑانا، ان کی کاسٹ، کوئی ارائی ہے اور کوئی جو ہے وہ جٹ ہے، کوئی باجوہ ہے، کوئی کمہار ہے، تو چھوٹے کی جو چھوٹی ذات ہے اس کا مذاق اڑانا، کوئی کسی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ہمارے اکثر کیا ہوتا ہے جب رشتہ لینے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں ہم تو فلاں فلاں میں، یعنی اگر کوئی ارائی ہے تو کہتے ہیں ارائی میں ہم نے رشتہ کرنا ہے، کوئی جٹ ہے تو جٹ میں رشتہ کرنا ہے، کوئی کمہار ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے اونچے خاندان میں نہیں کرنا، وہ ہمارے ساتھ ہمیں نیچا سمجھیں گے۔ یعنی یہ ساری چیزیں ہماری دیکھی جاتی ہیں اور پھر مذاق اڑایا جاتا ہے۔
فلاں کی ناک چھوٹی، فلاں کی بیٹی کی چال ایسی، فلاں کا قد ایسا، اور اسی طرح سے اور بھی ساس بہو، بہو ساس کا مذاق، نند درانی جڑانے کا مذاق، یہ سارا ہے کہ لا یسخر قوم من قوم عسا، کوئی کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان یکونوا خیرا منہم، وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ۔ اب یہاں پہ یعنی اللہ تعالیٰ نے مردوں کا کہا ہے کہ مذاق نہ اڑائے، اور عورتیں عورتوں کا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد عورتوں کا مذاق اڑا سکتے ہیں اور عورتیں مردوں کا اڑا سکتے ہیں، بلکہ الگ الگ ذکر اس لیے کیا ہے کیونکہ اسلام میں مردوں اور عورتوں کو ایک ہی جگہ پہ یعنی ایک ہی محفل میں جو گیدرنگ ہم کرتے ہیں مردوں اور عورتوں کی، اس سے منع کیا ہے۔ اس لیے جب وہ اسلام میں وہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ مردوں اور عورتوں کا کٹھا گیدرنگ ہونی اور ہلے گلے ہونے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات مینشن کی ہے کہ عورتیں عورتوں کا، اور کیونکہ عورتیں عورتوں کے ساتھ جب محفل جمی ہوگی، ایک جگہ پہ اکٹھی ہوں گی، تو اس وقت نہ اڑایا جائے۔ ہماری اکثر محفلوں میں کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے کپڑوں پہ دیکھ کے، وہ دیکھو اس کے کیسے کپڑے، کوئی بیچاری سیدھے سادھے کپڑے پہن آئے گی تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی نے سکارف صحیح لیا ہوگا، کسی نے حجاب کیا ہوگا، اس کا مذاق اڑایا جائے گا، مرد مردوں کا مذاق اڑائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ان سے بہتر ہوں، آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، اور نہ کسی کو برے لقب دو۔ ہم برے ناموں سے پکارتے ہیں، کسی کو برے لقب دیتے ہیں۔ ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم لوگ ہیں۔ اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو۔ اب یہاں بھی آ گیا بدگمانی کسی کے بارے میں، اوے مجھے تویز نہ ہو، مجھے میری فلاں نے مجھے تویز نہ ڈال دیے ہوں، میرے ساتھ برا نہ ہو گیا۔ اب کوئی جسم درد کر رہا ہے تو بندہ سمجھے مجھے فلاں نے کچھ کر دیا ہوگا، مجھے میرے کھانے میں کچھ ملا دیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بدگمانیوں سے بچو۔ یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور بھید نہ ٹٹولا کرو، ایک دوسرے کا بھید۔ اچھا وہ کیا کر رہا تھا؟ ہمارے اکثر پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ جب جوائنٹ فیملی ہوتی ہے تو ایک دوسرے سے، اچھا آپ کے پاپا کیا لے کے آئے ہیں، آپ کی ماما کدھر گئی ہیں، آپ دوسرے سے پوچھیں گے کہ نند کو پوچھیں گے کہ وہ کیا کر رہی تھی، وہ کدھر گئی ہیں، آپ کے پھپھو کدھر گئی ہیں۔ بچوں کو پیچھے لگا دیتے ہیں، ان کو جو ہے نا وہ جاسوسی پہ ڈال دیتے ہیں بچوں کو۔ اب یقین جانے کہ میں نے اپنی کانوں سنی ایسی باتیں، جو بچے جا کے چھوٹے چھوٹے بچے اور اتنے ٹرینڈ ہوتے ہیں، یقین مانے، اور ہو بہو جو کوئی بات کرتا ہے وہ جا کے آگے بات کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے بچے تو اتنے جھلے سے ہیں، ان کو تو عقل ہی نہیں ہے، کبھی ایک دوسرے کی بات ادھر سے ادھر نہیں اٹھا کے کریں گے۔ پاکستان میں وہ ٹیپ ریکارڈر ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، جب جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں نا بچے، تو پھر جب دادی کہے گی اچھا آپ کی ماما کدھر گئی ہیں، آپ کے پاپا کیا کہہ رہے تھے، اگر اونچی آواز میں بول رہے تھے تو کس کو ڈانٹ رہے تھے، کیا ہو رہا تھا، تو یہ کیا ہوتا ہے کہ بچے پھر وہ ٹرینڈ ہو جاتے ہیں، وہ جاسوسی کرنے لگتے ہیں۔ تو اس سے بچیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس سے بچیں، جاسوسی سے بچیں، سپائی سے بچیں۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور کسی کی غیبت نہ کریں۔ اب غیبت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی غیبت کیا ہے؟ کیا یہ غیبت ہے کہ میں اپنے بھائی کے بارے میں، اپنے بھائی کی بات کوئی دوسرے بھائی سے کرتا ہوں اور وہ ہوئی ہو، یعنی اس کی خامی دوسرے سے بتاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی غیبت ہے کہ جب اس کو پتا چلے تو اس کو برا لگے گا، یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس نے نہ کی ہو تو پھر الزام ہے، تہمت ہے اس پہ۔ تو یہی ہے کہ ایک بندے کے اندر برائی ہے، یا اس نے کوئی بات کر دی، مثلا دو بہنیں آپس میں بیٹھی، چلو ایک نے دل اپنا ہلکا کر لیا دوسری سے، ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں دل ہلکا کر رہے ہیں، دل ہلکا ہو گیا، اب وہ کہتی ہے پلیز یہ میری بات آگے نہ بتائیے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ کہتی نا پین ہو ہی نہیں سکتا، میں بتاؤں۔ اب 2 منٹ نہیں گزریں گے، آپ کا فون وہ انتظار کرتی رہیں گے، فون بند ہو اور یہ خبر آگے پہنچاؤں میں، یا یہ میرے سے اٹھ کے جائے میں خبر آگے دوں۔ تو ہوتا یہی ہے، ہضم نہیں ہوتی بات، اب آگے فون آگے بتائے گی، آگے چلتی رہے گی، وہ آگے سے آپ کو واپس خبر آپ تک پہنچے گی کہ آپ نے یہ بات کی تھی۔ اب اس کو تو برا لگے گا کہ میں نے تو منع کیا تھا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ غیبت ہے، کی تھی اس نے لیکن اس نے منع کیا تھا۔
جب وہ دل میں وہ برا سمجھتا ہے کہ میری یہ بات آگے نہ کی جائے، تو یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس نے کی نہ ہو، پھر آپ تک یہ ایک بات پہنچتی ہے کہ آپ نے یہ بات کی اور آپ کہیں میں نے تو کی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ الزام ہے۔ تو اس لیے غیبت سے بچیں۔ ایحب احدکم، اب جو غیبت کرنے والا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ مردہ بھائی کا گوشت کھانا کون پسند کرتا اپنے مردہ بھائی کا؟ ہم تو زندہ کا نہیں کھا سکتے، مردہ کا کیسے؟ بہنیں کیا اپنے بھائیوں کا حق کھاتی ہیں؟ کبھی سنا ہے کہ فلاں بہن نے اپنے بھائی کا حق کھا لیا، فلاں بہن نے اپنے بھائی پہ زیادتی کی ہو؟ کوئی ایسا اکا دکا ہوگا، ورنہ ایسا ہی ملتا ہے کہ بھائی بہنوں کے حق کھا جاتے ہیں، چاہے چھوٹے بھائی ہوں یا بڑے بھائی ہوں، کیونکہ بھائیوں کی چلتی ہوتی ہے، بہنیں بیچاری معصوم ڈرتی ہیں، تو کبھی بہن اپنے بھائی کا گوشت نہیں کھا سکتی۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت والے دن اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پڑے گا جو غیبت کرنے والا ہوگا، تم کو اس سے گن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد عورت سے پیدا کیا، اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے قبیلے بنا دیے۔ اب یہ جو کاسٹ ہے نا، فلاں فلاں ہے، جٹ ہے، باجوہ ہے، رائی ہے، کمہار ہے، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے پہچان کے لیے بنائے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ نیچ ہے، فلاں نیچ ہے، ہم بہت اعلیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قبائل بنائے ہیں، کنبے بنائے ہیں، جو کاسٹ بنائی ہیں، یہ کس لیے؟ پہچان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ اتقا یعنی ڈرنے والا ہو۔ سب سے زیادہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ باعزت ہے۔ یقین مانو اللہ دانا اور باخبر ہے۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، آپ کہہ دیجئے کہ در حقیقت تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے۔ مخالفت چھوڑ کر متی ہو گئے، حالانکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ اب کوئی کنورٹ ہوتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ وہ مومن ہو گیا ہے، یہ کہتے ہیں نا اسلام لے آیا ہے۔ اب اسی طرح سے دیہاتی کیا کہتے تھے؟ ہم مومن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں، مومن نہیں ہوئے، کہو ہم نے اسلام قبول کیا، ابھی تو صرف آپ نے ایک چیز پہلا سٹیپ لیا ہے، وہ کیا ہے؟ اسلام۔ ابھی تو بہت جو ہے نا وہ آپ پہ بہت کام ہونے ہیں، بہت آپ کو پالش کیا جانا ہے، آپ کو بہت زیادہ امتحانات سے گزرنا ہوگا۔ جس طرح سونا بھٹی سے گزرتا ہے پھر جا کے سونا بنتا ہے، پھر کندن بنتا ہے، ایسے ہی آپ کو بہت زیادہ آزمائشیں آئیں گی، صبر کرنا ہوگا۔ آپ کو دیکھا جائے گا آپ کتنا ایمان لاتے ہیں، کتنا نبی کی اطاعت کرتے ہیں، کتنی سنت کو اپناتے ہیں۔ تم اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے لگو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہ کرے گا، اللہ بے شک بہت مہربان ہے۔ مومن تو وہ ہے جو اللہ پر اس کے رسول پر پکا ایمان لائیں، پھر شک و شبہ نہ کریں، اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اپنے دعوے ایمان میں یہی سچے اور راست گو ہیں۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنی دینداری سے آگاہ کر رہے ہو؟ اللہ ہر اس چیز سے جو آسمان اور زمین میں ہے وہ خوبی آگاہ ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یعنی کوئی بھی دیندار یہ نہ کہے میں تو بڑی دیندار ہوں، میں تو بڑی نمازن ہوں، میں تو بڑی تہجد گزار ہوں۔ ہماری اکثر بڑی بیٹھ کے کیا کہتی ہے؟ تسبیح ہاتھ میں رکھتی ہیں، میں نے تو اتنی وظائف کیے، میں تو اتنی نمازیں پڑھتی ہوں، میں تو تہجد گزار، میں نے تو تہجد بھی، ایسے وہ بتانے کا ان کا انداز اس طریقے سے ہوتا ہے کہ بندے کو باتوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اپنی دینداری کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ کبھی نہ بتائیں بڑی نمازیں پڑھنے والی، بڑا دین کا کام کرنے والی، اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ اگر اللہ تو آسمان و زمینوں میں چھپی چیز کو جانتا ہے تو کیا اللہ کو نہیں پتا آپ کتنی دیندار ہیں؟ یمنون علیک ان اسلموا، آپ کی دینداری کیا ہے؟ ہماری دینداری کیا ہوتی ہے؟ ہم بچوں کے ساتھ اور ہوتے ہیں، اپنے باہر جب نکلتے بہن بھائیوں کے ساتھ اور ہوتے ہیں، ہمارا رویہ لوگوں کے ساتھ اور ہوتا ہے۔ تو دینداری وہ ہے کہ جو آپ کی دینداری ہماری دیکھنی ہو تو یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا سلوک جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ، تو جب آپ ملتے ہیں، آپ جیسے آپ اپنی فرینڈ کے ساتھ یا کسی غیر کے ساتھ ملتے ہیں، جیسے ہم آپ کے ساتھ ملتے ہیں، آپ کو لگے گا یہ بہت دیندار ہے، فلاں بہت دیندار ہے، بڑی نمازن، بڑی تہجد گزار، بڑی اللہ والی۔
اصل دینداری یہ ہے کہ جب آپ بہنیں بہنیں آپس میں کیسا سلوک کرتی ہیں، آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، آپ اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ آپ کی دینداری کیا ہے، اصل دینداری وہ ہے۔ اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جتاتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ دراصل اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی اگر تم راست گو ہو۔ یقین مانو کہ آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں اللہ خوب جانتا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے ہے سورہ قاف۔ قاف سورہ یہ مکی ہے، اور کہا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عیدین کی نمازوں میں اس سورہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ قاف والقرآن المجید، قاف بہت بڑی شان والے اس قرآن کی قسم ہے۔ بلکہ انہیں تعجب معلوم ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا تو کافروں نے کہا یہ ایک عجیب چیز ہے، کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے پھر یہ واپسی دور ہے؟ زمین میں جو کچھ ان میں سے گھٹاتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے، اور ہمارے پاس سب یاد رکھنے والی کتاب ہے۔ بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھوٹ کہا، بلکہ جبکہ وہ ایک دن ان کے پاس پہنچ چکی بس وہ ایک الجھاؤ میں پڑ گئے، یعنی قیامت جب آئے گی تو کیا ہوگا، الجھاؤ میں پڑ جائیں گے۔ یہ کیا ہو گیا؟ انسان کھانا کھا رہا ہوگا، اتنی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ لقمہ اپنے منہ میں ڈال لے۔ کیا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا اور زینت دی، اس میں کوئی شگاف نہیں، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دیے اور اس میں ہم نے قسم قسم کی خوشنما چیزیں اگا دی تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بینائی اور دنائی کا ذریعہ ہو، اور ہم نے آسمان سے ببرکت پانی برسایا اور اس سے باغات اور کٹنے والے کھیت کے غلے پیدا کیے اور کھجوروں کے بلندوں والا درخت جن کے گوشے تہ بتہ ہیں بندوں کی روزی کے لیے۔ ہم نے پانی سے مردہ شہر کو زندہ کیا، اور اسی طرح قبروں سے نکلنا ہے مردہ شہر کو سے زندہ کیا۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور رس والوں نے اور ثمود نے اور عاد نے اور فرعون نے اور برادران لوط نے اور ایکا والوں نے اور تبا کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی۔ سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، پس میرا وعدہ عذاب ان پر صادق آ گیا۔ کیا ہم پہلی بار کے پیدا کرنے سے تھک گئے؟ بلکہ یہ لوگ نئی پیدائش کی طرف سے شک میں ہیں۔ اب ایک کلاک بنانے والا کلاک بناتا ہے، پہلی دفعہ جب بنائے گا تب مشکل ہے یا دوسری دفعہ بنائے گا، یا بار بار بنا کے 1000 بنا لیے پھر اس کو بنانا مشکل ہوگا؟ پہلی دفعہ بنانا obviously مشکل ہوتا ہے۔ جب اللہ نے انسان کو تخلیق کیا اس وقت اللہ نہیں تھکا، تو اللہ کہہ رہے ہیں اب دوبارہ جب اٹھاؤں گا، جب یہ مر جائیں گے دوبارہ زندہ کروں گا، کیا تب مجھے مشکل ہوگا؟ نہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں، اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی رگ سے، رگ کیا ہے دیکھ لیں، جو حلق کے نیچے آپ کچھ بھی سوچتے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ واقف ہے۔ پھر ہم انسان کیوں کہیں کہ اللہ میری تو دعا نہیں سنتا؟ کیوں نہیں سنتا؟ اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ صاف جان رہا ہے، اللہ تو ہماری شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا؟ جس وقت دو لینے والے جا لیتے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، انسان منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر کہ اس کے پاس نگہباں تیار ہیں۔ کوئی بھی لفظ، یعنی اللہ تو شرک کے قریب ہے نا، لیکن انسان کے اعمال وہ لکھے جائیں گے جو انسان بولتا ہے، وہ اعمال۔ اب جو سوچتے ہیں نا، آپ کی سوچ پہ پابندی نہیں ہے، وہ جو آپ سوچیں گے وہ لکھا نہیں جائے گا، اس کا آپ کو کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کچھ نہیں پوچھا جائے گا، کچھ نہیں بتایا جائے گا کہ آپ نے وہ سوچی تھی تو اچھا آپ بتاؤ، نہیں۔ جو انسان بولے گا، جو منہ سے نکل گیا ایک دفعہ، بس وہ لکھا گیا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی، یہی ہے جسے تو بھدکتا پھرتا تھا، اور سور پھونک دیا جائے گا۔ وعدہ عذاب کا دن یہی ہے، اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا۔ یقیناً تو سے غفلت میں تھا، لیکن ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹایا، پس آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا، یہ حاضر ہے جو کہ میرے پاس تھا۔
ڈال دو جہنم میں ہر کافر سرکش کو جو نیک کام سے روکنے والا، حد سے گزر جانے والا اور شک کرنے والا تھا، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا، پس اے اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ہم نشین شیطان کہے گا، اے ہمارے رب، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا۔ حق تعالیٰ فرمائے گا، بس میرے سامنے جھگڑے کی بات مت کرو، میں تمہیں پہلے ہی تمہاری طرف وعید بھیج چکا، تمہیں بتا چکا تھا کہ اگر تم نبیوں کی بات نہیں سنو گے تو کیا ہوگا، عذاب آئے گا۔ میرے ہاں بات بدلتی نہیں اور نہ میں اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا ہوں۔ جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کیا تم بھر چکی، وہ جواب دے گی کیا کچھ اور زیادہ بھی ہے۔ اب اس کے بارے میں روایات میں دو طرح کے قول آتے ہیں۔ ایک تو جب جہنم میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، پھر وہ چیخ کے کہے گی کہ اتنے زیادہ اور بھی ہے، کہ کوشچن کرے گی کہ اب اور بھی ہیں کہ جو ڈالنے ہیں، اتنے زیادہ ڈال دیے۔ اور دوسری طرف دوسری روایات میں آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوزخ جب یعنی جو دوزخیوں کو جب ڈالا جائے گا، دوزخ میں جہنمیوں کو جب ڈالا جائے گا تو اس وقت وہ پھر پوچھے گی کہ اللہ اور بھی ہیں جن کو آپ نے ڈالنا ہے، اور جنت پرہیزگاروں کے لیے بالکل قریب کر دی جائے گی، ذرا بھی دور نہ ہوگی۔ یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے تھا ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہو، جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ والا دل لایا ہو۔ وجاء بقلب منیب۔ اب دیکھیں کیا ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری توجہ نماز میں ہوتی ہے؟ 4 فرض پڑھنے لگے 2 دفعہ ہم بھول جاتے ہیں۔ تو ایسا دل جس میں توجہ ہی نہ ہو، جس میں دھیان ہی نہ ہو، ہمارا دھیان ادھر ادھر دائیں بائیں، کھانے پینے میں، کپڑوں میں، بستر میں، بچوں میں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا دل وجاء بقلب منیب، جو اللہ کی طرف توجہ کرنے والا ہو، تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، یہ وہاں جو چاہیں انہیں ملے گا، بلکہ ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے۔ یہ یعنی جو انسان چاہے گا نا وہ تو ملے گا، کیا ہو سکتا ہے اللہ کے پاس اور زیادہ؟ یعنی حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ہر ایک جنت میں جا کے خوش باش ہوگا، ایک چیز رہ جائے گی، اللہ کا دیدار۔ جب اللہ کہے گا اور کچھ چاہیے، انسان کہے گا اللہ اور کیا چاہیے، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے۔ اللہ کہے گا ایک چیز اور ہے، اللہ کا دیدار۔ اللہ پھر اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے تو دیکھیے کہ انسان کتنا خوش ہوگا۔ تو ایک یعنی اور مزید سے مراد کیا ہوگا، اللہ کا دیدار۔ اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما دے، اللہ ہمیں جنتیوں میں شامل فرما دے۔ اللہ رمضان کے چند دن رہ گئے، اس میں صحیح طرح سے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کوئی گناہ ہو چکے ہیں ان سے بخشش کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو معاف فرما۔ اور اس سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے طاقت میں بہت زیادہ تھی، وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ کوئی بھاگنے کا ٹھکانہ ہے۔ ان میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے، اور اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کر کان لگائے اور وہ حاضر ہو۔ یقیناً ہم نے آسمان اور زمین جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا، اور ہم تکان تک چھوا تک نہیں، یعنی ہمیں تھکان نہیں ہوئی، ہم تھکے نہیں، ہم ٹائرڈ نہیں تھے۔ بس جو کچھ کہتے آپ اس پر صبر کریں اور اپنے رب کی تسبیح تعریف کے ساتھ بیان کریں۔ پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ کی تسبیح، تو اب تسبیح سے مراد آپ اس میں کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کچھ بھی۔ اور سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی، یہاں سے صبح و شام کے اذکار، پہلے بھی آپ نے پڑھا پچھلی سورت میں صبح و شام کے اذکار، یعنی سبحو، اور یہاں بھی ہے صبح و شام کے اذکار۔ اور رات کے کسی وقت بھی تسبیح کریں اور نماز کے بعد بھی۔ یہاں پہ اب پتہ چل گیا کہ نماز کے بعد بھی اذکار جو ہیں وہ کرنے چاہیے۔ رات کے کسی وقت بھی آپ تسبیحات کر سکتے ہیں نماز کے بعد، جیسے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی جو پڑھتا ہے ہر فرض نماز کے بعد، آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف ایک چیز حائل ہوتی ہے، وہ موت ہے۔ اگر فرض نماز کے بعد کسی نے آیت الکرسی پڑھی اور فوت ہو گیا ساتھ ہی، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجے گا۔ تو اس لیے فرض نماز کے بعد آپ نے فرض نماز پڑھی، 2 رکعت فجر کی پڑھی، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیں۔ اسی طرح سے آپ نے باقی نمازیں جو بھی فرض رکعت پڑھی اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح سے پھر باقی اذکار جو ہیں سبحان اللہ 33 ٹائم، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کے علاوہ باقی جو اذکار آپ کر سکتے ہیں۔
اور سن رکھیں کہ جس دن ایک پکارنے والا قریب ہی کی جگہ سے پکارے گا، جس روز اس تندو تیز چیخ کو یقین کے ساتھ سن لیں گے، یہ دن ہوگا نکلنے کا۔ ہم ہی جلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری طرف لوٹ کر پھرنا ہے۔ جس دن زمین پھٹ جائے گی اور یہ دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے، یہ جمع کر لینا ہم پر بہت آسان ہے۔ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں، تو آپ قرآن کے ذریعے انہیں سمجھاتے رہیں جو میری وعید سے ڈرتے ہیں۔ اب یہاں سے آپ کا کام بھی کیا ہے؟ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، آپ کا کام ہے قرآن کی تبلیغ کریں، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو بتائیں، ڈرائیں کہ اللہ نے حکم یہ دیا ہے میری بہنا یہ کرو۔ اللہ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھائیں، پیروں فقیروں کے ذریعے سے نہیں، ہمارے بڑوں نے یہ کیا یہ کرو، ہمارے بڑوں نے اس طرح سے کیا تو یہ بات مانو، نہیں۔ آج ہمارے اکثر مولوی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کل میں نے دیکھا کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ قرآن، مولوی بنا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن سے مولویوں نے عام لوگوں کو جو ان کے فالوور ہیں ان کو قرآن کے ذریعے سے مشرک بنایا، نعوذ باللہ۔ قرآن کے ذریعے سے انہوں نے اللہ کو دور کیا، اور کہتے ہیں ہمارے جو بابے ہیں، ہمارے جو پیر ہیں، وہ قرآن سے نہیں بلکہ ہم اپنے بابوں کے ذریعے سے لوگوں کو قریب لے کے آتے ہیں، اللہ کے قریب، نعوذ باللہ۔ وہ کیسے جاہل لوگ ہیں جو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کے ٹھاٹھے لگا رہے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتی لوگوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کے ذریعے سے جو میرے سے ڈرنے والے ہیں ان کو ڈرائیں، ان کو بتائیں کیا کچھ نہیں ہے قرآن میں، کیا کچھ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت میں بتایا۔ تو اس لیے تبلیغ کرتے ہوئے وہ تبلیغ کریں جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔ آگے ہے سورہ زاریات، یہ بھی مکی ہے، اس کا مطلب ہے پھیلانے والی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی مکی صورتیں ہیں اس میں انذار اور خوشخبریاں، اور انذار ڈرانا یعنی وارننگ ہوتی ہے، اور خوشخبریاں ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذاریات ذروا، قسم ہے بکھیرنے والیوں کی اڑا کر، پھر اٹھانے والیاں بوجھ کو یعنی یہ ہواؤں کا، پھر چلنے والیاں نرمی سے، پھر کام کو تقسیم کرنے والیاں۔ یقین مانو کہ تم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں سب سچے ہیں، اور بے شک انصاف ہونے والا ہے۔ قسم ہے راہوں والے آسمان کی، یقیناً یعنی راہوں والے آسمان کی کیا ہے؟ جب جہاز میں جائیں تو کیا ہوتا ہے، کیسے ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ادھر ادھر کو جانا ہے، تو یہ وہاں سے مراد ہے۔ یقیناً تم مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو، اس سے وہی باز رکھا جاتا ہے جو پھیر دیا گیا ہو۔ بے سند باتیں کرنے والے غارت کر دیے گئے، بغیر دلیل کے جو بات کرتا ہے، بغیر قرآن اور حدیث کے جو بات کرتا ہے، بغیر اتھینٹسٹی کے بات کرتا ہے، بغیر نبی کی سنت کے بات کرتا ہے، وہ غارت ہونے والے۔ خراسون، خراسون کہتے ہیں کہ جو کہتا ہے کہ آئی تھنک سو، یہ ہونا چاہیے، میرے خیال میں تو یہ صحیح ہے، میرے خیال یعنی قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے اپنے خیالات، اپنے بابوں کے خیالات، اپنے بڑوں کے خیالات۔ تو اللہ کہتے ہیں قتل الخراسون، بے سند باتیں کرنے والے، آئی تھنک سو کہنے والے غارت کر دیے گئے، جو غفلت میں ہے اور بھولے ہوئے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ یوم جزا کب ہوگا؟ ہاں یہ وہ دن ہے کہ یہ آگ پر تپائے جائیں گے، اپنی فتنہ پردازی کا مزہ چکھو، یہی ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ بے شک تقوی والے لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اس لیے اسے لے رہے ہوں گے، تو وہ اس سے پہلے ہی نیکوکار تھے۔ وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اور سحر کے وقت استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ والے کون؟ بہشت میں جانے والے کون ہیں؟ وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے، وہ رات کو اٹھ کے اللہ کے دین کا کام کیا کرتے تھے، رات کو اٹھ کے وہ نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ کو منایا کرتے تھے، تبلیغ کیا کرتے تھے، سحر کے وقت استغفار کیا کرتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والوں کا اور سوال سے بچنے والوں کا حق تھا۔ جب بھی ان سے کسی نے مانگا تو انہوں نے ان کو دیا۔ اور یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ دیکھیں یہ سورت کا انداز کتنا پیارا ہے، ڈیفرنٹ ہے، ہر سورت دوسری سے بڑھ کے ڈیفرنٹ ہے، ڈیفرنٹ انداز ہے، انسان تھکتا نہیں ہے۔ اس کو آپ پڑھیں، اس کا انداز ہی عجیب اور طرح سے ہے۔
वफ़िस्समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुआदून, और तुम्हारी रोज़ी और जो तुमसे वादा किया जाता है सब आसमान में है। आसमान और ज़मीन के परवरदिगार की कसम कि ये बिल्कुल बरहक है, ऐसा ही जैसे कि तुम बातें करते हो। क्या तुझे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की खबर भी पहुंची है? वो जब उनके यहाँ आए तो सलाम किया। इब्राहीम ने जवाब सलाम दिया और कहा ये तो अजनबी लोग हैं। फिर चुपचाप जल्दी जल्दी अपने घर वालों की तरफ गए और एक फरबा यानी बिछड़े का गोश्त लाए, एक बछड़े का गोश्त लाए और उसे उनके पास रखा और कहा आप खाते क्यों नहीं? पता चल गया कि ये कोई आम चीज नहीं है, आम लोग नहीं है। फिर तो दिल ही दिल में उनसे खौफ ज़दा हो गए। उन्होंने कहा आप खौफ ना कीजिए, और उन्होंने इस इब्राहिम को एक इल्म वाले लड़के की बशारत दी। बस इनकी बीवी आगे बढ़ी और हैरत में आकर अपने मुंह पर हाथ रख कर कहा मैं तो बुढ़िया हूँ और साथ ही बांझ। उन्होंने कहा हाँ, तेरे परवरदिगार ने इस तरह फरमाया है, बेशक वो हलीम है और वो अलीम है। वो वाक़या है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते खुशखबरी लेके आए थे और साथ एक वईद भी सुनाई थी कि अजाब भी आएगा और आप अपनी कौम को, अपने बच्चों को लेकर चले जाएं। तो साथ उन्होंने अपने बेटे की खुशखबरी भी सुना दी। आगे है पारा 27। क़ाल फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून, हज़रत इब्राहीम ने कहा कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों, तुम्हारा क्या मकसद है, क्यों आए हो? उन्होंने जवाब दिया कि हम गुनाहगार कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि हम इन पर मट्टी के कंकर बरसाएं जो तेरे रब की तरफ से निशान ज़दा हैं उन हाथ से गुजर जाने वालों के लिए। बस जितने ईमान वाले वहां थे हमने इन्हें निकाल लिया और हमने वहां मुसलमानों का सिर्फ एक ही घर पाया, और हमने उनके लिए जो दर्दनाक अजाब का डर रखते हैं एक कामिल अलामत थी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी दो बेटियां। सिर्फ एक घर था, यानी सिर्फ कहा जाता है वो और उनकी बेटियां थी जिनको हमने मुसलमान पाया, बाकी सबको तबाह, इवन उनकी बीवी को भी सबको तबाह बर्बाद कर दिया। और हमने उनके लिए जो दर्दनाक अजाब का डर रखते हैं एक कामिल अलामत छोड़ी। मुसलमान मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में भी हमारी तरफ से तंबीह है कि हमने उसे फिरौन की तरफ खुली दलील देकर भेजा, बस उसने अपने बलबोते पर मुंह मोड़ा और कहने लगा ये जादूगर है या दीवाना है। बिलाखिर हमने उसे उसके लश्करों को अपने अजाब में पकड़ कर दरिया में डाल दिया था, वो था ही मलामत के काबिल। इसी तरह आदियों में भी हमारी तरफ से तंबीह है, जबकि हमने उन पर खैर बरकत से खाली आंधी भेजी। आंधी आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान खुश हो जाए। आंधियां बड़ा तूफान लेके आती हैं, अजाब भी होता है, और वो जिस जिस चीज पर गुजरती गिरती थी उसे बोसीदा हड्डी की तरह कर देती थी। आप देखते हैं कभी आंधियां जब तेज आती हैं, गंदम पकी हुई हो, मक्की पक्की हुई, इसकी फसल पकी हुई हो, तो क्या होता है सब कुछ गंदम ऐसे जो लहलहा रही होती है, चंद सेकंड में वो जमीन बोस हुई होती है, ऐसे गिरी हुई होती है जमीन पे। और समूद के किस्से में भी इबरत है, जब उनसे कहा गया कि तुम कुछ दिनों तक फायदा उठा लो, लेकिन उन्होंने अपने रब के हुक्म से सरताबी की जिस पर उन्हें इनके देखते देखते तेजो तुंद कड़ाके ने हलाक कर दिया। बस ना वो खड़े हो सके ना बदला ले सके। और नूह अलैहिस्सलाम की कौम का भी उससे पहले यही हाल हो चुका था। वो बड़े ही नाफरमान लोग थे। आसमान को अपने हाथों से बनाया और यकीनन हम कुशादगी करने वाले हैं, और जमीन को हमने फर्श बना दिया, बस हम बहुत ही अच्छे बिछाने वाले हैं जमीन को, और हर चीज को हमने जोड़ा जोड़ा पैदा किया ताकि तुम नसीहत हासिल करो। बस तुम अल्लाह की तरफ दौड़ भाग यानी रुजू करो, यकीनन मैं तुम्हें उसकी तरफ से साफ साफ तंबी करने वाला हूँ, और अल्लाह के साथ किसी और को मबूद ना ठहराओ, बेशक मैं तुम्हें इसकी तरफ से खुला डराने वाला हूँ। इस तरह जो लोग इनसे पहले गुजरे हैं उनके पास जो भी रसूल आया उन्होंने कह दिया कि या तो ये जादूगर है या ये दीवाना है। क्या इस बात की एक दूसरे को वसीयत करते गए हैं? नहीं, बल्कि ये सब के सब सरकश हैं। तो आप इनसे मुंह फेर लें, आप पर कोई मलामत नहीं है, और नसीहत करते रहें, यकीन ये नसीहत वालों को नफा देगी। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। तो नसीहत करना, दूसरों को तबलीग करना, दूसरों को समझाना, जैसे माँ बच्चे को नसीहत करती है ना, बेटा ये नहीं करना, बेटा बड़े हो जाओगे, आज पढ़ लोगे तो कल को कुछ बन जाओगे, तो अपना ही फायदा है। नसीहत करते हैं अपने बच्चों को, समझाते हैं। इस तरह मोमिनों को समझाना, दूसरे लोगों को तबलीग करना। तो ये अब देखें कि रिमाइंडर जो है ना, रिमाइंडर से क्या होता है, आपको पता हो कि कल क्लास है या एक वीक बाद क्लास है, तो अब एक वीक बाद जब आप रिमाइंडर नहीं डालेंगे
تو اس وقت کیا ہوگا کہ لوگ جو ہے نا وہ ان کو بھول جائے گا. تو اسی طرح سے ریمائنڈر دیتے رہنا، ریمائنڈ کرواتے رہنا، اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ جوائن کرنی ہے کلاس، ہم نے یہ جانا ہے. اسی طرح سے آپ کو کوئی کارڈ، شادی کا کارڈ یا کوئی بھی، تو ریمائنڈر جب ملتا رہے گا تو انسان اس کے لیے پریپیئر ہوتا ہے. اسی طرح سے مومنوں کو نصیحت کرتے رہنا، ان کو بتاتے رہنا، ان کو ریمائنڈر دیتے رہنا کہ اللہ سے ڈرو، قرآن پہ عمل کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرو. اس سے کیا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی بات ان کے دل پہ ضرور لگے گی. تو اس لیے جو مبلغ ہوتا ہے نا وہ ڈسہارڈ نہیں ہوتا، تھک نہیں جاتا کہ ایک دفعہ بات کی، اچھا نہیں مانی تو نہ مانو، نہیں تو نہ صحیح، بس میں نے کام اپنا کر دیا. نہیں، چلو ایک دفعہ نہیں مانی، نیکسٹ ٹائم آپ اور کسی انداز سے بات کریں، اور اچھے انداز سے بات کریں. میں نے جنات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں. اللہ تعالیٰ نے جو لوگ کہتے ہیں کہ میری زندگی میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، دیکھ لیں آپ کی مرضی نہیں. آپ کو اللہ نے ایسے نہیں پیدا کیا. اللہ نے کہا میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے نہیں پیدا کیا تھا کہ منمانی کرو، اپنی مرضی کرو، اپنی مرضی سے جو دل چاہو کرتے رہو، پھرتے رہو جانوروں کی طرح ہانکتے، جدھر جانور کو ہانکا جائے وہ چلتے جاتے ہیں. ایسے نہیں، اللہ نے آپ کو کس لیے پیدا کیا؟ میری عبادت. اللہ کہہ رہے ہیں میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نہ ان سے روزی چاہتا ہوں. اللہ کو آپ سے کیا ڈیمانڈ ہے، کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ رزق مانگتا ہے. اللہ کہتا ہے میں نہ ان سے روزی چاہتا ہوں، نہ میری یہ چاہت ہے کہ مجھے کھلائیں. اللہ تو خود ہی سب کا روزی رساں، توانائی والا اور زور آور ہے. اللہ تو سب کو روزی دیتا ہے. کیا اللہ امیر سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا مال مجھے دے اور میں خوش ہو جاؤں؟ نہیں، اللہ نہیں چاہتا. اگر کوئی مانگنے والا آتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو. ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ آدمی جو ہے جب کسی سے کوئی مانگنے والا آتا ہے، کوئی سوالی آتا ہے، تو وہ گویا وہ کس لیے دے رہا ہوتا ہے؟ اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر دے رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے قیامت والے دن کہ بندے تیرے پاس میں آیا تھا، میں نے کہا تھا کہ مجھے دو، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بندے تیرے پاس آئے تھے. تو اس لیے کہ اگر کوئی مانگنے والا آتا ہے تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے دینا چاہیے. اب اللہ یہاں کیا کہہ رہے کہ میں ان سے روزی چاہتا، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں. اللہ تو خود سب کا روزی رساں اور توانائی اور زور آور ہے. پس جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں بھی ان کے ساتھیوں کے حصے کی مثل حصہ ملے گا، لہٰذا مجھ سے جلدی نہ طلب کریں. پس خرابی ہے منکروں کو ان کے اس دن کی جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں. آگے ہے سورہ طور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طور جو ہے ہیبرو لینگویج میں اس کو پہاڑ کو کہا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور. قسم ہے طور کی، یہ وہی طور ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں پہ گئے تھے، یعنی پہاڑ کی، اور لکھی ہوئی کتاب کی، اور جو جھلی کے کھلے ہوئے ورق میں ہے. والکتاب المعمور والبیت المعمور، اور آباد گھر کی. بیت اللہ آباد ہے نا، ہر دنیا کے ہر کونے میں وہاں پہ لوگ جاتے ہیں. ہر وقت وہ کبھی ایسا ٹائم نہیں ہوا کہ جب اللہ کے گھر میں رونق نہ ہو، چہل پہل نہ ہو. والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی، اور بڑکائے ہوئے سمندر کی. بے شک آپ کا رب آپ کا رب عذاب ہو کر رہنے والا، یعنی ان عذاب ربک لواقع، یعنی آپ کے رب کا جو عذاب ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے. اللہ نے دیکھے کتنی قسمیں کھائی ہیں. کس چیز کی؟ ایک تو قسم کھائی طور کی، اور کتاب کی، اور کھلے ہوئے ورق کی، اللہ کے گھر کی، اونچی چھت کی، بڑکائے ہوئے سمندر کی. پھر اتنی قسمیں کھا کے اللہ کہتا ہے کہ رب کا عذاب ضرور آنے والا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا، پہاڑ چلنے پھرنے لگیں گے، اس دن جھٹلانے والوں کی پوری خرابی ہے، جو اپنے بیہودہ گوئی میں اچھل کود کر رہے ہوں گے، جو اپنی بیہودہ گوئی میں اچھل کود کر رہے ہیں، دنیا کی زندگی میں جو مست ہیں، جو اپنی پارٹیز میں مست ہیں، جو اپنی زندگی بنانے میں مست ہیں، اپنے گھر، اپنا بار، اپنے بچے، اپنا کیریئر سنبھالنے میں مست ہیں. ان کو دین کی طرف ذرا پرواہ نہیں ہے، قرآن سیکھنے میں ذرا ان کی دلچسپی نہیں ہے. صرف دنیا کی، صرف دنیا کمانے کی. دنیا میں عیب نہیں ہے دنیا کمانے میں، لیکن
وہ روزی، وہ رزق، وہ دنیا جو آپ کو اللہ سے دور کر دے، جو قرآن کے نزدیک نہ، جس میں انسان قرآن کو کبھی سنے بھی نہ، پڑھے بھی نہ، دیکھے بھی نہ، تو اس وقت وہ دنیا جو ہے وہ عذاب جان بن جائے گی، وبال جان بن جائے گی۔ جس دن وہ دھکے دے دے کر آتش جہنم کی طرف لائے جائیں گے، یہی وہ آتش دوزخ ہے جسے تم جھوٹ بتلاتے تھے۔ اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں ہو؟ جاؤ دوزخ میں، اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے لیے برابر ہے، تمہیں فقط تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ یقیناً پرہیزگار لوگ جنتوں میں اور نعمتوں میں ہیں، جو انہیں ان کے رب نے دے رکھی ہے، اس پر خوش ہیں، اور ان کے پروردگار نے انہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا لیا ہے۔ تم مزے سے کھاتے پیتے رہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے، برابر بچھے ہوئے شاندار تختوں پر تکیے لگائے ہوئے، اور ہم نے ان کے نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کرا دیے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے۔ دیکھ لیں، آج ہم کہتے ہیں نا، آج آپ کسی جگہ پہ جائیں، عمرہ کرنے چلے جائیں، چلیں وہاں جا کے اگر آپ کے بچے ساتھ نہ ہوں، آپ کا دل کرتا ہے اے کاش میرے بچے بھی ساتھ ہوتے، آج میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہی ہوں، میرے بچے ہوتے کتنا مزہ آتا۔ آپ کہیں سیر کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے بچے ساتھ ہوتے کتنا اچھا ہوتا، یہ بھی انجوائے کرتے، یہ بھی دیکھتے، وہ بھی یہ دیکھتے۔ تو ہم مس کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جنت میں والدین پہنچ جائیں گے، وہ اپنے بچوں کو مس کریں گے، لیکن جو بچے نیک ہوں گے، ایسے بچے وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، ایمان میں جو بڑھتے رہے، پیروی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کے بچے ان کو ملا دیں گے، ان کو بچے بھی وہاں پہ دے دیں گے۔ تو کیوں نہ آج ہم اپنے بچوں کے لیے محنت کریں، ان کی بھی کوشش کریں کہ نماز خود پڑھیں، ان کو بھی نماز کے لیے کہیں، زبردستی نماز کے لیے اٹھائیں۔ جس طرح آج ہم دنیا کمانے کے لیے، ہم ان کو سکول بھیجنے کے لیے، کالج بھیجنے کے لیے ہم توغ و دو کرتے ہیں، ایون شادی بھی ہو جائے پھر بھی ان سے کہیں کہ نماز کے لیے آؤ۔ باپ کا فرض ہے کہ وہ بڑے بچے جو ہیں ان کو لے کے جائے، ماں کا فرض ہے کہ بیٹیاں ہیں ان کو دین کی طرف لگائیں۔ تو اس لیے کہ جیسے آپ دنیا میں آپ مس کرتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، کہیں جا کر اسی طرح آخرت میں بھی والدین مس کریں گے اگر اپنے بچوں کو نہ دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو نیک اولاد ہوگی وہاں ان کو ملا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے بچوں کو ملا دینے کی توفیق دے، ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دے کہ ہمارے بچوں کو نیک بنائے، کہ ہم سب دنیا میں بھی اکٹھے اور آخرت میں بھی ہوں، اور ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اپنے عمل کا گروی ہے۔ اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اعمال، آپ کو یہ گروی، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کوئی چیز لیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کو رکھنا پڑتا ہے، گروی رکھنا پڑتا ہے اس کے لیے۔ پھر آپ جب تک وہ گروی جو چیز رکھی ہے آپ کو نہیں ملے گی، جب تک آپ نے جو پیسہ لیا یا جو بھی مال لیا آپ کو، جب تک آپ واپس نہیں لوٹائیں گے، اگر ٹائم پہ نہیں لوٹائیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا، آپ کی جو ڈیل ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جنت اس طرح سے دیں گے کہ آپ دنیا میں رہ کے اچھے اعمال کریں گے، اس کے بدلے میں انسان کو جنت ملے گی۔ ہم ان کے لیے میوے اور مرغوب گوشت کی ریل پیل کر دیں گے۔ اب جنت میں کیا ہوگا؟ میوے، گوشت کی ریل پیل، خوش طبیعی کے ساتھ ایک دوسرے سے جام شراب کی چھینا جپیٹی کریں گے، جس شراب کے سرور میں تو بےہودگی گوئی نہ ہوگی، یعنی کوئی بےہودہ بات نہیں ہوگی شراب میں، اور ان کے ارد گرد ان کے 9 عمر غلام پھر رہے ہوں گے، گویا کہ وہ موتی تھے جو ڈکے رکھے تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے، کہیں گے اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے درمیان بہت ڈرا کرتے تھے، بس اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا۔ یعنی وہاں پہ جب کٹھے ہو جائیں گے نا سارے دوست بھائی بہن ماں باپ سارے کٹھے ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ بچے اگر ہیں تو بچے کہیں گے ہم بڑا ڈرا کرتے تھے، ہم دین کو اپنانے کے لیے اللہ سے بڑا ڈرا کرتے تھے، دنیا میں ہم ڈر ڈر کے رہا کرتے تھے، ہم گناہ سے بچ بچ کے رہا کرتے تھے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، تو ہم دنیا میں ڈرا کرتے تھے۔ تو آج اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب کچھ دیا، آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے، پر اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہمیں تیز و تند گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے، بے شک وہ محسن اور مہربان ہے۔ تو آپ سمجھاتے رہیں کہ کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں نہ دیوانہ ہیں۔ کیا کافر یوں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، ہم
اس پر زمانے کے حوادث یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہہ دیجئے تم انتظار کرتے رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے میں ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہیں یا یہ لوگ ہی سرکش ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں اس نبی نے قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اچھا اگر یہ سچے ہیں تو بھلا اس جیسی ایک ہی بات یہ بھی تو لے آئیں، ایک آیت یہ بنا کے لے کے آئیں۔ چیلنج کیا تھا اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا، اور اللہ نے بھی کہ لے آؤ ایک آیت، سب کو اکٹھا کر لو۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے یا خود پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے ہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ تھے۔ کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں یا ان خزانوں کے یہ دروغہ ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر سنتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کا سننے والا کوئی روشن دلیل پیش کرے۔ کیا اللہ کے لیے تو سب لڑکیاں اور تمہارے ہاں لڑکے ہیں؟ کیا تم ان سے کوئی اجرت طلب کرتا ہے؟ کیا تو ان سے کوئی اجرت طلب کرتا ہے، یعنی اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کیونکہ ان سے کوئی اجرت طلب کرتا ہے کہ اس کا توان سے بوجھل ہو رہے ہیں؟ کیا کوئی کچھ مانگ رہا ہے کہ اس سے توان لگ رہا ہے، بوجھل ہو رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں دے سکتے؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے یہ لکھ لیتے ہیں؟ کیا یہ لوگ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں تو یقین کر لے کہ فریب خوردہ کافر ہی ہے۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ اگر یہ لوگ آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھ لیں تب بھی کہہ دیں گے کہ یہ تہ بادل ہے، تو انہیں چھوڑ دے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑے جس میں یہ بے ہوش ہو کر بے ہوش کر دیے جائیں گے، جس دن انہیں ان کا مکر کچھ کام نہ دے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ بے شک ظالموں کے لیے اس کے علاوہ اور عذاب بھی ہیں، لیکن ان لوگوں میں سے اکثر بے علم ہے۔ تو اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لے، بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ صبح کو جب تو اٹھے اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کر، اور رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھ، اور ستاروں کے ڈوبتے وقت تک۔ پھر آ گیا صبح شام کے اذکار۔ آگے ہے سورہ نجم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں سجدہ بھی۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، کہ تمہارے ساتھی نہ راہ گم کی ہے، نہ وہ ٹیڑھی راہ پہ ہے، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ تمہارے ساتھی نہ تو گمراہ ہیں نہ وہ ٹیڑھی راہ پہ۔ لوگ کہہ رہے تھے نا، کہتے تھے کہ یہ بھٹک گئے ہیں، نعوذ باللہ، تو بھٹکے ہوئے نہیں تھے، بلکہ وہ تو صرف نہ تو اپنی خواہش سے کوئی بات کہتا ہے، وہ تو صرف وہی کرتا ہے جو وہی الہی ہوتی ہے، جو اتاری جاتی ہے، اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے جو زور آور ہے۔ پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا، پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا، پس وہ دونوں کمانوں کے بقدر فاصلے پر رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ پس اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو بھی پہنچائی۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہوتی تھی تو اس پہ جبریل کتنا قریب آتے، اس کے بارے میں ہے کتنا قریب۔ ما کذب الفؤاد ما رآ، دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے پیغمبر نے دیکھا۔ کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں؟ یعنی معراج ہوئی تھی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات گئے تھے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا سدرۃ المنتہا کے پاس، اسی کے پاس جنت المأوا ہے، جبکہ سدرہ کو چھپائے لیتی تھی وہ چیز جو اس پر چھا رہی تھی، نہ تو نگاہ بہکی نہ حد سے بڑی۔ یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لیں۔ کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا اور منات تیسرے پچھلے کو؟ کیا تمہارے لیے، یعنی یہ سارے بتوں کے نام ہیں، کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ یہ تو اب بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے۔ دراصل یہ صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ان کے رکھ لیے ہیں۔ انہوں نے مشرکین خانہ کعبہ میں بہت بڑے بڑے بت اور ان کے نام لات، عزا، منات، اور ان کے آگے ہر کوئی بارش کا خدا بنایا، کوئی ہوا کا، کوئی بچوں کا، کوئی روزی کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہارے باپ دادوں کے رکھے ہوئے نام ہیں، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ لوگ تو صرف اٹکل اور اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہیں
اور یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا ہر شخص جو آرزو کرے اسے میسر ہے؟ ان انسان جو کچھ تمنا کرے کیا اسے مل جائے گا؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے یہ جہان بھی اور آخری بھی، یعنی دنیا کا جہان اور آخرت کا جہان دونوں اللہ کے پاس، اللہ کے لیے ہیں۔ اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے دے۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کا زنانہ نام مقرر کرتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ صرف اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک وہم و گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا۔ تو آپ اس سے منہ موڑے لیں جو ہماری یاد سے منہ موڑے اور جن کا ارادہ بجز زندگانی دنیا کے اور کچھ نہ ہو، ان سے منہ موڑ لیں۔ یہی ان کے علم کی انتہا ہے۔ آپ کا رب اس سے خوب واقف ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور وہی خوب واقف ہے اس سے جو راہ یافتہ ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، تاکہ اللہ برے عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے۔ ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی سوائے کسی چھوٹے سے گناہ کے، بے شک تیرا رب بہت کشادہ مغفرت والا ہے، یعنی جو بڑے کبائر گناہ سے بچتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے، لیکن چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبیرہ گناہوں اور بے حیائی۔ اب دیکھیں کہ بے حیائی کو کبیرہ گناہ کے ساتھ رکھا ہے کیونکہ بے حیائی بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بے شرمی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ تمہیں بخوبی جانتا ہے جبکہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب کہ تم اپنی ماں کے پیٹ میں بچے تھے، بس تم اپنی پاکیزگی آپ بیان نہ کرو، وہی پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلا کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی پاکیزگی نہیں بیان کرنی، اپنی تعریفیں نہیں، اپنی تعریفوں کے پول نہیں باندھنے، اپنے بچوں کی تعریفوں کے پول نہیں باندھنے، میرے تو بچے بڑے نیک، میں تو بڑی نیک، ہماری تو فیملی بڑی نیک، ہماری تو فیملی جو ہے ہمارے بابا نانا دادا تو بڑے نیک تھے، بزرگ تھے، اتنے لوگ ان کے پاس آتے تھے۔ نہیں، اللہ جانتا ہے، وہ عالم بالتقوی، وہی پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ افرأیت الذی تولی، کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے منہ موڑ لیا، وآطی قلیلا واکدا، اور بہت کم دیا اور ہاتھ روک لیا۔ ایسا شخص جس کے پاس سوالی آتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، نہیں دیتا، اور بہت کم دیا اور ہاتھ روک لیا۔ کیا اس سے علم غیب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے اور وفادار ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش اس نے خود کی، اور یہ کہ بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا اور وہی رلاتا ہے۔ اللہ ہنساتا ہے، اگر کوئی خوشی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اگر کوئی غم دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا اور وہی جلاتا ہے، اور یہ کہ اسی نے جوڑا یعنی نر اور مادہ پیدا کیا، مذکر اور مؤنث، نطفے سے جب کہ وہ ٹپکایا جاتا ہے، اور یہ کہ اسی کے ذمے دوبارہ پیدا کرنا ہے، اور یہ کہ وہی مالدار بناتا اور سرمایہ دیتا ہے، اور یہ کہ وہی شعراء یعنی ستارے کا رب ہے، شعراء یعنی ستارے کا رب ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اور اول کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی، جن میں سے ایک کو بھی باقی نہ رکھا، اور اس سے پہلے قوم نوح کو، یقیناً وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے، اور مؤتفقہ یعنی شہر یا الٹی ہوئی بستیوں کو اسی نے الٹ دیا، پھر اس پر چھا دیا جو چھایا۔ پس اے انسان تو اپنے رب کی کس کس نعمت کے بارے میں جھگڑے گا؟ یہ نبی ڈرانے والے ہیں، پہلے ڈرانے والوں میں سے آنے والی گھڑی قریب آ گئی، اللہ کے سوا اس کا وقت معین پر کھول دکھانے والا اور کوئی نہیں۔ پس کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور ہنس رہے ہو، روتے نہیں ہو؟ مشرکین جب ان کو قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں بتایا جاتا تو ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، یا دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، مذاق اڑاتے۔ وَتَضْحَكُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، تم ہنس رہے ہو، روتے نہیں ہو۔ آج بھی ایسی محفلیں جب ان کو قرآن اور سنت کے بارے میں بتایا جائے، آخرت کے بارے میں بتایا جائے، اللہ سے ڈر جو، ہنس کے منہ موڑ لیتے، اچھا دیکھا جائے گا۔
وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، بلکہ تم کھیل رہے ہو. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اب اللہ کے سامنے سجدے کرو اور اسی کی عبادت کرو. یہاں پہ سجدہ تلاوت ہے، آپ کر لیں سب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ القمر مکی ہے. اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے. آپ کو پتہ ہے کہ چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کیا ہوا؟ لوگوں نے انکار کیا، مشرکین نے. انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے. یقیناً اب یہ دیکھیں کہ ایسی نعتیں بنی ہیں کہ چاند توڑ کے دو ٹکڑے کر دکھایا، حالانکہ وہ اللہ کے حکم سے ہوا تھا. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن میں ڈانٹ ڈپٹ کی نصیحت ہے اور کامل عقل کی بات ہے، لیکن ان ڈراؤنی باتوں سے بھی کچھ فائدہ نہ ہے. بس اے نبی تم ان سے اعراض کرو. جس دن ایک پکارنے والا گوار چیز کی طرف پکارے گا، یہ جھکی آنکھوں قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے کہ گویا وہ پھیلا ہوا ٹڈی دل ہے. پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوں گے اور کافر کہیں گے یہ دن تو بہت سخت ہے. قیامت کی ہولناکیاں بیان ہو رہی ہیں. اس سے پہلے قوم نوح نے بھی ہمارے بندے کو جھٹلایا تھا اور وہ دیوانہ بتلا کر جھڑک دیا گیا تھا. ان سے کیا کہا گیا تھا؟ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو کیا کہتے تھے؟ یہ تو پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، کشتی کہاں چلے گی؟ یہاں تو کوئی پانی ہے ہی نہیں، کوئی سمندر نہیں، کوئی دریا نہیں، کہاں کشتی چلاؤ گے؟ یہ تو دیوانہ ہو گیا. بس اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما. تو یہ دعا بھی ہے جب آپ بے بس ہو، بے بسی کے عالم میں ہو، ریسٹ لیس ہو، تو دعا کریں ربا، یعنی انی مغلوب فانتصر. ربی انی مغلوب فانتصر، اللہ میں مغلوب ہوں، میں بے بس ہوں، میری مدد فرما دے. بس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کے می سے کھول دیا اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا. اب دیکھتے ہیں کہ ایسی جگہیں جہاں پہ ڈرینیج کا کوئی سسٹم نہ پراپر بنا ہو اور وہاں تھوڑی سی بھی بارش آتی ہے تو پانی اکٹھا ہو جاتا ہے. اور پاکستان میں جب بارشیں آتی ہیں، ایون کہ سعودیہ میں آپ دیکھ لیں جب برسات خوب ہوتی ہے، اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ پانی جمع ہو جاتا ہے اور ایسے جیسے کشتیاں، ایون کہ کشتیاں بھی چلاتے ہیں لوگ، اس میں بیٹھ کے دوسروں کو جگہ پہ منتقل کرتے ہیں. تو یہ حالت اس وقت اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا تھا. کہیں پانی کا نام و نشان نہیں تھا، کشتی کہاں چلے گی، لیکن اللہ نے چلا کے دکھائی. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، بس ہم نے آسمانوں کے دروازوں کو زور کے می سے کھول دیا، بارش ہوئی زور سے اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا. بس اس کام کے لیے جو مقدر کیا گیا تھا دونوں پانی جمع ہو گئے، زمین سے بھی یعنی چشموں سے بھی اور آسمان سے بھی. اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر لیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، بدلہ اس کی طرف سے جس کا کفر کیا گیا تھا. اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا. بس کوئی ہے نصیحت کرنے والا؟ بتاؤ میرا عذاب اور میرے ڈرانے والی باتیں کیسی رہیں. اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ قوم عاد نے بھی جھٹلایا. بس کیسا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں؟ ہم نے ان پر تیز دھند مسلسل چلنے والی ہوا ایک پہم منحوس دن میں بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پٹکتی تھی گویا وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے. بس کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا؟ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اگر کوئی اس کو سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں بہت آسان ہے. اس میں ایسا کوئی حکم نہیں جس کی سمجھ ہی نہ آئے، ایسا کوئی حکم نہیں جسے کہے کہ یہ تو مشکل ہے، ہم کر ہی نہیں سکتے. سیدھے سیدھے احکامات ہیں. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قوم سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا اور کہنے لگے
کیا ہم میں سے ایک شخص کو ہم فرما برداری کرنے لگے، یعنی ایک شخص کی ہم فرما برداری کرنے لگے، ہم نہیں کریں گے، تب تو ہم یقیناً غلطی اور دیوانگی میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ کیا ہمارے سب کے درمیان صرف اسی پر وحی اتاری گئی ہے؟ نہیں، بلکہ وہ جھوٹا شیخی خور ہے۔ اب سب جان لیں گے کل کو کہ کون جھوٹا اور شیخی خور تھا۔ بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجیں گے، پس ایسا لے تو ان کا منتظر رہ اور صبر کر۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پہ ایک اونٹنی بھیجی تھی اور کہا تھا کہ اس کا پانی کے دن، جس دن اس کی باری آئے گی، اس دن اس کو پانی پلایا جائے گا۔ اس کو پانی پلانے والی جگہ پہ کوئی نہیں روکے گا، اس کو کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ لیکن انہوں نے اس کے ساتھ جو نشانی تھی، اس کے ساتھ انہوں نے اس کو یعنی اونٹنی کو کاٹ دیا، اس کی کونچیں کاٹ دی اور اس کو قتل کر دیا۔ ہاں، انہیں خبردار کر دے کہ پانی ان میں تقسیم شدہ ہے، ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ انہوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی جس نے اونٹنی پر وار کیا اور اس کی کونچیں کاٹ دیں، پس کیوں کر ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی، بس ایسے ہو گئے جیسے باڑ بنانے والے کی روندی ہوئی گھاس۔ کبھی گھاس دیکھی ہے؟ ایسے پڑی ہوتی ہے۔ اور ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، پس کیا ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے؟ دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ کیا ہے کوئی جو عمل کرے؟ کیا ہے کوئی جو قرآن کو پڑھے، جو قرآن کو تدبر اور تفکر کے ساتھ پڑھے؟ کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کی تکذیب کی۔ بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی سوائے لوط کے گھر والوں کے، انہیں ہم نے سحر کے وقت نجات دے دی، تہجد کے وقت۔ اپنے احسان سے ہر شکر گزار کو ہم اس طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً لوط علیہ السلام نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، لیکن انہوں نے ڈرانے والوں کے بارے میں شک و شبہ اور جھگڑا کیا اور لوط علیہ السلام کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلایا۔ پس ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں اور کہہ دیا میرا عذاب اور میرا ڈرانا چکھو۔ جب فرشتے آئے تھے لوط علیہ السلام کے پاس، اس وقت قوم کے لوگ کٹھے ہو گئے کہ کہاں سے، کیونکہ وہ جو ہے لواطت کرتے تھے، وہ ایسا فیل کرتے تھے، ان کو لگا کہ یہ کوئی ایسے حسین اور جمیل مرد ہیں، ہمارا کام ہو جائے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ میرا عذاب پھر آیا، اور یقینی بات ہے کہ انہیں صبح سویرے ہی ایک بڑے پکڑنے والے مقررہ عذاب نے غارت کر دیا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، بس میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ چکھو۔ اور یقیناً ہم نے قرآن کو پند و واعظ کے لیے آسان کر دیا، یعنی ہم نے قرآن کو واعظ کے لیے آسان کر دیا۔ پس ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ فرعونیوں کے پاس بھی ڈرانے والا آیا، انہوں نے ہماری تمام نشانیاں جھٹلائیں، پس ہم نے انہیں بڑے غالب قوی پکڑنے والے کی طرح پکڑ لیا۔ اے قریشیو، کیا تمہارے کافر ان کافروں سے کچھ بہتر ہیں؟ یعنی تم طاقتور تھے، بہتر ہیں تمہارے، یا تمہارے لیے اگلی کتابوں میں چھٹکارا لکھا ہوا ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم غلبہ پانے والی جماعت ہیں؟ ان قریب یہ جماعت شکست دی جائے گی اور پیٹ پھیر دے کر بھاگے گی، بلکہ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کے وقت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور کڑوی چیز ہے۔ بے شک گناہ گار گمراہی میں اور عذاب میں ہیں، جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا دوزخ کی آگ لگنے کی مزے چکھو۔ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے، اور ہمارا حکم صرف ایک دفعہ کا ایک کلمہ ہی ہوتا ہے، جس سے آنکھ کا جھپکنا، یعنی اللہ کیا کہتا ہے کن تو ہو جاتی ہے۔ اور ہم نے تم جیسے بہتریوں کو ہلاک کر دیا، بس کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ جو کچھ انہوں نے اعمال کیے سب نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں، اسی طرح ہر چھوٹی بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے۔ یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہوں گے، راستی اور عزت کی بیٹھک میں، قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ تو انشاءاللہ کل سے سورہ رحمان سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحابہ اجمعین، آمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔